خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ یہ پارہ 27 ہے اور ان کی آیات 70 تا 78 ہیں، اور یہ اس سورت کی آخری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے 2 باغوں کا ذکر کیا ہے کہ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مشہور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قلینوں اور نفیس مسندوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ صاحب۔ ہمارے میڈیا سیل کے جو انچارج ہیں افضل ایوبی صاحب، پچھلے دنوں ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی، اس سلسلے میں میں حافظ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ اس میں ایسے کہ آپ سورت فاتحہ ایک دفعہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بسم اللہ اے اللہ پاک، جو ہم نے یہ سورۃ فاتح
اور کل شریف پڑھیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اور اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پہنچا دیجئے، اور ان کی طفیل ہمیں سب کو اپنی واسع رحمت سے نواز دیجئے۔ یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور مرسلین کو پہنچا دیجیے۔ یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کو پہنچا دیجیے۔ یا اللہ پاک اس کلام پاک کا ثواب تمام اصحاب صحابیات، تمام اماموں کو، تمام اولیاء کرام جو جس سلسلے سے منسلک ہوئے، سب کو اس کا درجہ بدرجہ ثواب پہنچا دیجیے۔ یا اللہ جتنے مسلمان گزر چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں، یا اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ اور خاص طور سے یہ جو ہمارے میڈیا کے ہیں ان کے والد صاحب کو خاص طور سے اس کا ثواب پہنچا دیجیے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ اور یا اللہ جو مسلمان گزر چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ رانا منیر صاحب پاکستان پیٹرن پاکستان ٹیکس بار نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا سر آپ پلیز کائنڈلی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ رب کائنات کا ذکر ہو اور اس کے محبوب کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری لگتی ہے۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاضی محمد ذیشان صاحب کو کہ وہ پلیز آئیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد اٹھوں جو لحد سے رخ انور نظر آئے اٹھوں جو لحد سے رخ انور نظر آئے جب آنکھ کھلے روئے پیمبر نظر آئے اٹھوں
لحد سے ہو خواب میں مجھے کو بھی شہیدی کی زیارت ہو خواب میں مجھے کو شہیدی کی زیارت سنتا ہوں غلاموں کو وہ اکثر نظر آئے جب آنکھ کھلے روئے پیمبر نظر آئے مل جائے جو تھوڑی سی جگہ کو نبی میں مل جائے جو تھوڑی سی جگہ کو نبی میں بندہ سگے طیبہ کے برابر نظر آئے بندہ سگے طیبہ کے برابر نظر آئے جب آنکھ کھلے روئے پیمبر نظر آئے اٹھوں جو لحد سے جزاک اللہ ماشاء اللہ قاضی صاحب. Now for the welcome address I would like to call Mr. Shehbaz Sadiq to please come on the stage. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Patron Pakistan Tax Bar Mr. Rana Munir Hussain Sahab, Mr. Shehbaz Sarwar in charge SCCP Lahore, Ali Wais Sahab, Additional Registrar Madam Aisha Farooq Sahaba, آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک شورٹ نوٹس پہ آنے کے لیے. تمام ممبران بار حسیب اللہ خان صاحب موجود ہیں، نعمان یحییٰ صاحب فارمر پریزیڈنٹ، عاشق علی رانا صاحب وی پی پاکستان ٹیکس بار، میرے بھائی رانا ثاقب منیر صاحب موجود ہیں، چودھری قمرالزمان صاحب سابقہ سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار بھی اور پریزیڈنٹ ہو ٹیکس بار بھی. تمام ممبران کو السلام علیکم. جو آج کا جو ہمارا سیمینار ہے وہ ایز فائلنگ کے اوپر، جو کہ ای سروسز کے بعد جو ماڈیول ایز فائلنگ اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے لیے ہم نے منعقد کیا ہے، اس کے لیے ہم شہباز سرور صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. شہباز سرور صاحب جو کہ کسی تعریف کے تو محتاج نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا گھر ہے لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن.
تو سب سے پہلے تو شہباز سرور صاحب کو مبارکباد واپس لاہور اپنا عہدہ سنبھالنے کے لیے. ہم تو کمی محسوس کر رہے تھے ان کی عدم موجودگی میں. شہباز سرور صاحب چونکہ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں بھی اپنا عہدہ کے فرائض انجام دے چکے ہیں, فیصل آباد, اسلام آباد, کئی اور اسٹیشنز پہ, مگر ان کی موجودگی لاہور میں کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہے. چونکہ جو ان کا جو کام کا سٹائل ہے کہ چیزوں کو سمیٹنا, مشکلات جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں فوراً اس کو سلوشن کی طرف لے کر چلنا اور پنڈنسی نہ رکھنا, یہ ان کی کوالٹی ہے. اور ان کی جو پورے ٹیم میں علی واحد صاحب ہمیشہ کوپریٹیو, میڈم صاحبہ طاہر صاحب یہاں پہ موجود ہیں ایس سی سی پی سے, ہمارے درمیان طاہر صاحب بھی موجود ہیں, اور ساری ٹیم ماشاءاللہ ان کا بڑا خوبصورت گلدستہ ہے. تو آج کا جو ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں شہباز سرور صاحب کو میں ونس اگین ویلکم بھی کرتا ہوں, مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور اپنے سیکرٹری سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پروگرام کا آگے چلاتے ہوئے اس کو جو آگے اس کی جو آغاز کرے. تھینک یو. بہت شکریہ صدر صاحب. صدر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ جتنے بھی ایشوز اس بار میں آپ ممبرز کو فیس کرنے پڑتے ہیں ان سب کے ریزولیشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. جو بھی ایشوز آپ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں ہم اس کو کنسرنڈ اتھارٹیز تک اس کو لے کے جاتے ہیں اور اس کو الحمدللہ ریزالو بھی کروا رہے ہیں. اسی طرح ایس سی سی پی کے حوالے سے کافی دوستوں کی کمپلینٹس تھیں. یہ جو نیا پورٹل ایزی فائلنگ کا آیا اس کے اوپر لاگ ان سے لے کے اس کی فائلنگ تک کافی زیادہ اس میں لوگ جو ہیں وہ پرابلم فیس کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں آج کا یہ سیمینار رکھا گیا ہے. اس میں پہلے ایک بریف سا انٹروڈکشن ہوگا اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے جتنی بھی پریکٹیکل ایشوز ہیں آپ کے فائلنگ کے حوالے سے ان کے اوپر بات کی جائے. اس حوالے سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سارے جو ہیں اپنے دوست بیٹھے ہیں یہ کویسچن ان رائٹنگ ہمیں دے دیں تاکہ یہ بریف انٹروڈکشن کے بعد ہم 1 بائی 1 ان کا کویسچن آنسر سیشن رکھیں گے. یہ ایشوز رپورٹنگ فارم ہے. میں نشاط سے کہوں گا وہ آپ کو جس کو چاہیے جس کو ایشوز ہیں وہ آپ کو سرکولیٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح ایس سی سی پی کا ہم انشاءاللہ بار کے اندر بھی ایک ڈیسک کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں. اس میں آپ کے جتنے ایشوز ہوں گے وہ انشاءاللہ ریئل ٹائم میں ادھر بیٹھ کے ہی ہم ان کو ریزالو کروائیں گے. شہباز سرور صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی پھر سے دی ہے کہ آپ بار لیول پہ بھی ہمارا ایک نمائندہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ اس بار روم میں اویلیبل ہوگا. اس کی ٹائم اور اویلیبلٹی ہم انشاءاللہ وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے تھرو بتا دیں گے. تو اس ڈیسک کی بھی انشاءاللہ ہم جلدی اوپننگ کریں گے. فردر انشاءاللہ آئی پی او کے حوالے سے جو ہمارا ایک سیمینار تھا وہ ڈیو ٹو پبلک ہالیڈے ڈیلے ہو گیا ہے. وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو ہم اس پہ آئی پی او کے حوالے سے بھی سیمینار کریں گے اور کوشش کریں گے آئی پی او میں بھی جو مسائل ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے ہم ایک آئی پی او کا بھی فرنٹ ڈیسک جو ہے وہ بار میں وہ اویلیبل ہوگا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مدعو کروں گا ہمارے آج کے چیف گیسٹ جناب شہباز سرور صاحب, وہ پلیز آئیں اور ہمیں اس ایزی فائلنگ اور ریگولیشنز کے اوپر بریف دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں رانا صاحب, چوہد صاحب, شہباز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں, تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اتنی بڑی گیدرنگ کے سامنے آئیں اور آ کر جو اپنی گزارشات ہیں یا جو ہم پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ اوپنلی ڈسکس کریں. اس میں لاسٹ ٹائم جو تھا لاسٹ ویک شہباز صاحب نے خود بھی انیشیٹو لیا اور ان کی پوری ٹیم جو تھی یہ ہمارے لاہور سی آر او لاہور کا وزٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں ہمارے ایک سیمینار کریں جس میں ہمارے جو ممبرز ہیں ان کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں یا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز ہیں اس پہ آ کر آپ ان کو بریفنگ کریں. اچھا, میرا اور سر بار کا رشتہ جو ہے نا وہ اتنا ہی ہے جس طرح میرا ایس ایس سی پی کے ساتھ ہے. تقریباً مجھے 20 سے 22 سال ہو چکے ہیں ایس ایس سی پی میں, اور لاہور بار جو ہے میں بار بار کہتا ہوں جب میں یہاں پر آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہے. اور
تو میں دوبارہ جو تھا مثلا اتنے شناسہ چہرے ہیں کہ میں نام بھی لیتے ہوئے اب مجھے کہ میں کس کس کا نام لوں اور کس کا نام نہ لوں. کافی لوگ جو ہیں جتنے بھی مثلا پچھلے 10-15 سالوں میں آفس بیئرر جتنے بھی گزرے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی آپ محترم جو آپ ممبرز ہیں بار کے، وہ میرے اتنے ہی قریب ہیں جتنا میرے اپنے لوگ. تو میں نے بار کو ہمیشہ جو ہے وہ پریفرنس دی ہے بار ممبرز کو، یہ چاہے میری بزنس کہہ لیں یا جو بھی ہے ود اینی ادر آرگنائزیشن. اور میں نے ہمیشہ تہہ دل سے جو ہے نا، میں اپنے آفس میں بھی آپ تمام لوگوں کا، جتنے بھی آفس بیئررز ہیں اور جتنے بھی بار کے ممبرز ہیں، ان کا ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے کلائنٹ نہیں ہیں، صرف کلائنٹ نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک خاص رشتہ ہے، دل کا رشتہ ہے. تو جب بھی اگر سر آپ کو پرابلم آتی ہے تو ایک چیز یاد رکھیں کہ وہ پرابلم آپ کی پرابلم نہیں ہوتی، وہ ہماری پرابلم ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بس میں کیونکہ ہم نے ایک پراپر پریزنٹیشن کا ارینج کیا ہے، اس میں سب سے پہلے تو میڈم عائشہ ایزی فائل کے حوالے سے وہ آپ کو بریف کر دیں گی کہ جی کہ ایزی فائل ہمارا نیا سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی سسٹم کیوں لے کر آئے ہم، اس کی ریزن کیا تھیں، اس کے فیوچر بینیفٹس کیا ہوں گے، کیونکہ یہ بیسیکلی ابھی بہت انیشیل سٹیجز پر ہیں. اس کو دیکھا جائے تو میرا 2 یا 3 ماہ ہوئے ہیں لانچ کیے ہوئے، اور آئی واز آؤٹ آف ٹچ کمپلیٹلی. میں اسلام آباد میں تھا، ابھی ریسنٹلی صرف 1 ماہ ہوا ہے. تو جب میں لاہور آیا تو وہاں پہ مجھے پتہ لگا کہ جی کہ کافی زیادہ ایشوز پریکٹیکل فیس کیے جا رہے ہیں. تو میں نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو سینئر ایک ممبر ہیں طاہر سیف الدین صاحب، ان کو میں نے ایز اے فیسیلیٹیشن آفیسر میں نے اپنے لاہور آفس میں ڈیڈیکیٹ کیا کہ جی کہ آپ کا کام ہی یہ ہے کہ جتنی بھی وزٹنگ پبلک ہو آپ نے ان کو انٹرٹین کرنا ہے. اچھا، طاہر صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس بہت مطلب یہ آئی ٹی کے حوالے سے بھی لٹریٹ ہیں، ایزی فائل کے حوالے سے بھی، اور دوسرا یہ کارپوریٹ کا ان کے پاس 30 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے. اور یہ ہمیشہ سے ہیلپ فل رہے ہیں. باقی جتنے بھی ممبرز ہمارے آفس آتے ہیں وہ طاہر صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ٹیم ہے، ہمارے جو باقی رجسٹرارز تھے، ان کو میں نے موٹیویٹ کیا، ان کی ڈیوٹیز کو تھوڑا سا چینج کیا. پھر ایک کوارڈینیشن کے لیے کہ جو ہمارے جو اکثر ایشوز ہیں سر دیکھیں وہ ہیں ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ایشوز، تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑنی تھی کہ ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارا کمپلیٹ کوارڈینیشن ہو، تاکہ اگر ایک ایشو آپ لوگ فیس کر رہے ہیں تو وہ ایشو فوری طور پہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ ہو اور ہم اس کو فالو اپ کریں. تو ایک آفیسر کو میں نے جو ڈیڈیکیٹ کیا کہ جی کہ آپ کا کام اس صرف جو ہے کہ آپ نے ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لائزن کرنا ہے، جو ایشو آپ کے پاس آتا ہے اس کو فالو اپ کرنا ہے انٹل انلیس. اب اس میں 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، بعض اوقات اسپونٹینیس ریزالو ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ 6-7 دن بھی لگ جاتے ہیں، اٹ ڈپینڈز اپون. تو یہ ہماری کوششیں ہیں. اس کے علاوہ ابھی جو ہماری جو نئی ٹیم آئی ہے ٹیکس بار کی، جس نے بتایا، اس میں ہم نے ایک کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پر فیسیلیٹیشن ڈیسک ہے اس کو ہم دوبارہ سے بحال کریں. اس کی ضرورت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ اس وقت جو ایشوز ایزی فائل کے حوالے سے آ رہے ہیں وہ کچھ ٹیکنیکل ہیں، کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز ہیں. مثلا ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں اگر فرض کریں لاگ ان کے ایشوز ہیں، پاسورڈ کے ایشوز ہیں، اور وہ فارگیٹ پاسورڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بعض لوگوں کا تو ود ان 2 منٹس جو ہے وہ مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے ایٹ دا اسپاٹ. ڈاکومنٹ بھی سبمٹ ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً 300 کے قریب ڈاکومنٹ ڈیلی بیسس پہ ریسیو بھی ہو رہے ہیں اور ایکسیپٹ بھی ہو رہے ہیں. اس وقت کسی آفیسر کے پاس سنگل ڈیجٹ کے علاوہ پینڈنسی نہیں ہے. جو ڈاکومنٹ آج آ رہا ہے کل آپ کو اس کا رسپانس مل جائے گا. تو اس حوالے سے جو تھا ہم نے کچھ چینجز کیے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ڈیسک ہوگا وہ ایز اے آپ سمجھیں کہ وہ ایک ایز اے لائزن کام کرے گا بٹوین ایس ایس سی پی اینڈ ٹیکس بار ممبرس. تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے 40 to 50% مسائل یہیں پر حل ہوں اور آپ کو ایس ایس سی پی آنے کی ضرورت ہی نہ ہو. جو ایشوز آپ کے جی ٹیکنیکل نیچر کے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی میں نے کہنا طاہر صاحب ہیں، ہماری ایک آفیسر ہیں دیبا، ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ آپ کا ای میل ایڈریسز وغیرہ جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی شیئر کر لیں گے. تو اس سلسلے میں یہ ہماری کوششیں ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس سلسلے میں کامیاب رہیں. آپ کے تعاون کی ہمیں بہت ضرورت ہے. باقی رانا صاحب اور ان کی پوری ٹیم، شہباز صاحب، ان کی پوری ٹیم، ٹھیک ہے، ہمیں ان کا کوآپریشن چاہیے ہوتا ہے اور ہمیشہ ہمارا جو ہے نا ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہوں. تھینک یو.
शहबाज साहब, आपकी जो मोहब्बत है वो हमें ऑलरेडी भी पता है, और आपने अब भी जो हमें एक खुद एतमादी दी है हमारे प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन के लिए, वो इंशाल्लाह आपके हम मशकूर रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि SCCP ही वाहिद इदारा है जहाँ पे हम काम बगैर लेन देन के करवा लेते हैं। तो आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया सर। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इजी फाइलिंग के ऊपर इनवाइट करूंगा हमारी आज की स्पीकर मिस आयशा फ़ारूक साहिबा को, प्लीज़ आएँ और इजी फाइलिंग के ऊपर हमें ब्रीफिंग दें। Assalamu alaikum everyone. Next slide. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, SCCP एक रेगुलेटरी इदारा है जिसका ऑब्जेक्टिव एक मॉडर्न और एफिशिएंट कॉर्पोरेट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, NBFCs एंड कैपिटल मार्केट्स को डेवलप करना है ताकि इन्वेस्टमेंट को इंकरेज किया जा सके और एंड टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। नेक्स्ट स्लाइड। डिजिटलाइजेशन जर्नी। SCCP की डिजिटल जर्नी सन 2000 में विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस सिस्टम CRCS से शुरू हुई। सन 2008 में SCCP ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट में ई-सर्विसेज प्रोजेक्ट लॉन्च किया। That initiative enabled online submission and acceptance of various sub-processes such as name availability, company incorporation and e-filing of statutory returns. एक स्लाइड पीछे गए। लिहाजा SCCP की डिजिटल जर्नी में अगर हम देखें तो 2000 से 2007 तक CRCS इम्प्लीमेंट करवाया गया और 2000 से 2023 तक ना सिर्फ ई-सर्विसेज लॉन्च किया गया बल्कि डिजिटल पेमेंट्स, ERP, STMS, जमा पूंजी पोर्टल और इस तरह के दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इनिशिएट किए गए। नेक्स्ट स्लाइड। Need for transformation. So why there was this need for digital transformation from e-services to easy file? Firstly, there was absence of system-based guidance. There was lack of end-to-end digitization. There was absence of dashboards, manual approval and disposal mechanism. There was absence of auto alerts. The system did not send any alerts to its users. Operational inefficiency, outdated architecture, absence of built-in validations. There was non-compatibility with different systems, challenges of data integration and accuracy, absence of effective monitoring, and there was no autofill feature. Benefits of Leap. For user experience, there are multiple submission modes. This system is user-centric design, end-to-end digitization, due to which it encourages paperless environment, content personalization, 360-degree view of a company. This I will explain in my next slide. Reduced turnaround time, 24/7 availability. For workflow and rule management, it has maximized automated approvals, informed decision making, automated escalations and delegations. It has superior change management capabilities. This system can adapt with modern requirements as and when required. For analytics and monitoring, it has dashboards, business intelligence, enhanced data validation, business data analytics, process monitoring. It will also generate alerts for its users. Next slide. लीप जर्नी। SCCP की लीप जर्नी 4 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। पहला फेज़ 1A, देन फेज़ 1B, फेज़ 2A एंड फेज़ 2B। नेक्स्ट स्लाइड। फेज़ 1A में लिमिटेड लायबिलिटी रजिस्ट्री पर काम किया गया है
جس میں LLP سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروسیسز ہیں، جس میں نیم ریزرویشن، انکارپوریشن، فائلنگ آف کانسینٹ ٹو ایکٹ ایز اے پارٹنر، نوٹس آف انڈکشنائزیشن، چینج آف رجسٹرڈ ایڈریس، چینج ان LLP ایگریمنٹ، UBO ڈیکلیریشن جیسے پروسیسز کو ڈیجیٹائز کیا گیا۔ نیکسٹ سلائڈ۔ فیز 1B کمپنی فارمیشن، اور اس میں سلیکٹو پوسٹ انکارپوریشن پروسیسز کو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے۔ اس میں جن پروسیسز کو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے ان میں نیم ریزرویشن اینڈ انکارپوریشن، چینج آف نیم آف اے کمپنی، چینج ان رجسٹرڈ آفس ایڈریس، چینج آف ایڈریس فار بکس آف اکاؤنٹس، اینول فائلنگ آف کمپنی، submission of quarterly accounts, submission of annual accounts under section 223 by listed companies, inductionization and change in particulars of directors, special resolution, change in authorized capital, cancellation, consolidation and subdivision, allotment of shares, change in shareholding, user management in which you can add and delete your authorized officer, authorized employee, manual challan generation and digital certified copy جیسے پروسیسز کو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ فیز 2A میں مارٹگیج چارجز، فارن کمپنیز، کمپنی ایزی ایگزٹ، وائنڈنگ اپ، لائسنسنگ، مرجرز اینڈ املگمیشنز پر کام کیا جائے گا۔ اور فیز 2B ایڈجوڈیکیشن، لیٹیگیشن اور دیگر انفورسمنٹ پروسیسز سے متعلق ہے، لہٰذا فیز 1A 1B اور 2A مل کر کارپوریٹ رجسٹری کے متعلق ہیں۔ ایزی فائل۔ ایزی فائل کیا ہے؟ The new interface named Easy File is designed to enhance user experience by simplifying navigation through the registration process, facilitating easy access to information and streamlining the submission of returns documents. It will encompass communication features, allowing users to receive updates, alerts, notifications, and announcements pertaining to corporate registry matters. Distinguished features of Easy File. Easy File کے وہ کون سے ایسے فیچرز ہیں جو اس کو پچھلے سسٹم سے منفرد بناتے ہیں؟ ہیلپ می ڈیسائیڈ ٹول۔ ایزی فائل کے اندر ہیلپ می ڈیسائیڈ ٹول متعارف کرایا گیا ہے جو فرسٹ ٹائم یوزرز کو ہیلپ کرے گا کمپنی ٹائپ کو ڈیسائیڈ کرنے میں۔ گائیڈنگ مٹیریل اینڈ بلٹ ان چیکس اینڈ پاپ اپ میسیجز۔ ایزی فائل کے اندر گائیڈنگ مٹیریل، بلٹ ان چیکس اینڈ پاپ اپ میسیجز متعارف کرائے گئے ہیں جو یوزر اور کمپنیز کو ہیلپ کریں گے اباؤٹ دا فائلنگ میتھڈ and they will help him to understand the filing requirements. Communication features. ایزی فائل کے اندر کمیونیکیشن فیچر بھی متعارف کرایا گیا ہے جو کہ کمپنیز اور یوزرز کو الرٹس، نوٹیفیکیشنز اور اناؤنسمنٹس ریلیٹنگ ٹو دیئر ریٹرنز جو ہے وہ جنریٹ کرے گا۔ ٹائپس آف اینٹیز کورڈ۔ ایزی فائل کے اندر لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ، پرائیویٹ کمپنیز، پبلک کمپنیز، trade organizations, companies formed under section 42 and 45 of the Companies Act 2017 شامل ہیں۔ Features of Easy File. It has increased security measures. Enhanced security measures protect your information, ensuring confidentiality and integrity throughout the interaction with the portal. Digital submission of document which will encourage paperless environment. User-friendly interface, streamlined processes, faster processing, enhanced accessibility. This is designed to be accessible 24/7 from anywhere in the world. Real-time updates. Next slide. Benefits to stakeholders. What are the benefits to the users? Users will enjoy end-to-end digitized system, informed applicant at every step. There will be auto alerts and reminders for mandatory compliances. There will be availability of guiding material in order to file statutory returns, dashboards and report generation, 360-degree view of company. This I will explain in my next slide. Automated validation and verification of processes, availability of relevant filing options,
آن لائن میکنزم آف سیکنگ کانسینٹ فرام ڈائریکٹرز اپنے پورٹل میں لاگ ان کر کے جو بھی ان کی اسٹیچوٹری ریٹرن پینڈنگ ہوگی اس کے اوپر اپنی پن اپلائی کر کے اپنی آن لائن کانسینٹ دے سکتے ہیں. پروسیس کیٹیگرائزیشن آن ڈیش بورڈ بھی یوزر کی آسانی کے لیے اس کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جیسے کہ پیریوڈک فائلنگ، اینول فائلنگ جس میں آ جاتی ہے، ایونٹ بیس فائلنگ جیسے کہ انڈکشن سیزیشن، یوزر مینجمنٹ جس کے اندر آپ کی آتھورائزڈ امپلائی، آتھورائزڈ آفیسر کے پروسیسز شامل ہیں. ہاؤ ٹو ایکسیس ایزی فائل یوزر رجسٹریشن پروسیس. ایزی فائل میں خود کو یوزر کو رجسٹر کرانے کا طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو کے تھرو ایکسپلین کیا جائے گا. سسٹم آپ سے شناختی کارڈ یعنی CNIC یا NICOP کے بارے میں دریافت کرے گا. آپ کسی ایک آپشن پر کلک کریں. اب آپ کے سامنے نیا تصدیقی فارم کھل جائے گا جہاں آپ کو اپنی ذاتی معلومات CNIC یا NICOP کے مطابق درج کرنا ہوگی. NICOP ہولڈرز کو مندرجہ والا معلومات کے علاوہ ملک کا نام جہاں پر وہ رہائش پذیر ہے مہیا کرنا ہوگا. درست تفصیلات کی صورت میں سسٹم کو بخود مناظرہ سے تصدیق کرے گا. تصدیق کے بعد اپنی قومی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کا اندراج کریں. آپ کی جانب سے فراہم کردہ رجسٹرڈ موبائل نمبر کی تصدیق کے بعد آپ کو دیے گئے موبائل نمبر پر 4 ہندسوں پر مشتمل کوڈ موصول ہوگا. موبائل نمبر اور OTP کی تصدیق کے بعد درست ای میل کا اندراج کریں. آپ سے NICOP یا CNIC اور موبائل نمبر کی درستگی کی تصدیق کی جائے گی. ای میل کے اندراج کے بعد 4 ہندسوں پر مشتمل OTP آپ کو ای میل پر موصول ہوگا جس کا اندراج آپ یہاں کریں گے. OTP درج کرنے کے بعد دینی شرائط کے مطابق پاسورڈ کا انتخاب کریں. جیسے بھی ساری شرائط پوری ہوں گی سسٹم کو سب اسٹیپ مارک لگا دے گا. پاسورڈ کرنے کے بعد آپ کو ای میل کے ذریعے فارم موصول ہوگا جسے اپلائی کیے بغیر کوئی بھی پروسیس سبمٹ نہیں ہوگا. غیر ملکی شہری ہونے کی صورت میں سائن اپ کا طریقہ کار. غیر ملکی شہری سائن اپ فار فارن نیشنل کا انتخاب کریں اور پروسیڈ کے بٹن پر کلک کریں. اب آپ کے سامنے سائن اپ فار فارن نیشنل فارم کھل جائے گا جہاں آپ کو ذاتی تفصیلات درج کرنا ہوگی. ذاتی تفصیلات درج کرنے کے بعد آپ کو فراہم کردہ ای میل پر OTP موصول ہوگا جس کا اندراج کرنے کے بعد آپ ویریفائی بٹن پر کلک کریں. OTP درج کرنے کے بعد دینی شرائط کے مطابق پاسورڈ کا انتخاب کریں. جیسے ہی ساری شرائط پوری ہوں گی سسٹم کو سب چیک مارک لگا دے گا. پاسورڈ بننے کے بعد آپ کو ای میل کے ذریعے ایک کوڈ موصول ہوگا جسے اپلائی کیے بغیر کوئی بھی پروسیس سبمٹ نہیں ہوگا. آپ کا مدد اکاؤنٹ بن چکا ہے. اس یوزر نیم اور پاسورڈ کے ذریعے لاگ ان کے بعد آپ کے سامنے ایزی فائل کا ہوم پیج کھل جائے گا. یہاں اسکرین کے دائیں جانب دیے گئے پروفائل کے بٹن پر کلک کر کے آپ اپنا پروفائل دیکھ سکتے ہیں اور دی گئی معلومات پر تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. کسی بھی سوال یا وضاحت کے لیے SECP کی ویب سائٹ www.secp.gov.pk پر موجود یوزر گائیڈ، واٹس ایپ 0306936565 یا ای میل lead.queries@secp.gov.pk پر معلومات دی جا سکتی ہے. یہ تھا ایزی فائل میں یوزر کو رجسٹر کرنے کا طریقہ کار. رجسٹریشن کے بعد لاگ ان ٹو ایزی فائل. سلائڈ نمبر 38. لاگ ان ٹو ایزی فائل. اب ایزی فائل میں لاگ ان کیسے کرنا ہے؟
یوزر نے اپنے آپ کو جب سائن اپ کر لیا، اپنے کریڈینشلز کو وہ اس میں پنچ کرے گا ہوم اسکرین کے اوپر ایزی فائل کے لینڈنگ پیج میں، تو اس کے پاس سلائڈ نمبر 39 اوپن کر دیں جی، سلائڈ نمبر 39 اس کے نیچے نیچے کر نیکسٹ کرتے جائیں بس جب یوزر اپنے کریڈینشلز کے تھرو لاگ ان کرے گا تو اس کے پاس اس طرح کا ہوم پیج اوپن ہو جائے گا. یہ ہوم پیج یوزر کو اس کی کمپنیز کے متعلق 360 ڈگری ویو پرووائڈ کرتا ہے. ٹاپ کے اوپر اوور ویو کی آپشن میں ڈو اٹ ناؤ کے اندر یوزر ریزرو LLP کمپنی نیم پر کلک کر کے نیا نام ریزرو کروا سکتا ہے. اسٹارٹ اے کمپنی LLP کے اوپر کلک کر کے یوزر اپنے ریزرو کیے ہوئے نام کے اگینسٹ اپنی کمپنی انیشیٹ کر سکتا ہے. فائلنگ اینڈ کمپلائنس میں جو کمپنیز وہ آلریڈی انکارپوریٹ کر چکا ہے، یوزر اس ٹیب پہ کلک کر کے ان کی فائلنگ اینڈ کمپلائنس کر سکتا ہے. اپلیکیشن اسٹیٹسز میں ڈرافٹ کے ٹیب میں یوزر یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی کتنی اپلیکیشنز ڈرافٹ کی سٹیج کے اوپر پینڈنگ ہیں. پیمنٹ پینڈنگ کی ٹیب میں یوزر یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی کتنی اپلیکیشنز کے اگینسٹ پیمنٹ پینڈنگ ہے. انڈر ریویو میں اس کو وہ ٹوٹل نمبر نظر آئے گا جو اپلیکیشنز اس نے رجسٹرار کے پاس ایگزامینیشن سٹیج پر سبمٹ کروائی ہوئی ہیں. آبجیکشن میں وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی کتنی اپلیکیشنز کے اگینسٹ آبجیکشن ریز ہوا ہے. اپروو کے اندر یوزر یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے کتنے پروسیسز اپروو ہو گئے ہیں. ٹاپ پہ اوور ویو کے ساتھ نیم ریزرویشن کی ٹیب پہ کلک کر کے یوزر اپنے تمام ریزرو کروائے ہوئے نام دیکھ سکتا ہے. مائی کمپنیز کی ٹیب پر کلک کر کے یوزر اپنی تمام انکارپوریٹڈ کمپنیز یا جن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے ان کمپنیز کی ڈیٹیلز کو دیکھ سکتا ہے. مائی پروسیسز پہ کلک کر کے یوزر نے جتنے بھی پروسیسز فائل کیے ہوئے ہیں یا انیشیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے. رائٹ سائڈ کے اوپر ٹاپ کے اوپر ٹاسک اور الرٹس میں یوزر کے جتنے پینڈنگ ٹاسک ہوں گے وہ سارے الرٹس اور نوٹیفیکیشنز اس کو ریسیو ہوں گے. اور باٹم رائٹ کارنر کے اوپر پروفائل پہ کلک کر کے یوزر اپنی پروفائل دیکھ سکتا ہے اور اس کو ایڈٹ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا ایزی فائل کا ہوم پیج آپ کو 360 ڈگری ویو پرووائڈ کرتا ہے. نیکسٹ سلائڈ. ہیلپ می ڈیسائڈ ٹول. نیکسٹ سلائڈ. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ایزی فائل کے اندر ہیلپ می ڈیسائڈ ٹول کا فیچر متعارف کرایا گیا ہے جو کہ فرسٹ ٹائم یوزرز کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں ہیلپ دیتا ہے کہ انہوں نے کس طرح کی کمپنی ٹائپ رجسٹر کروائیں یا ان کو سوٹ کرتی ہے. اب ہیلپ می ڈیسائیڈ ٹول کام کیسے کرتا ہے. نیکسٹ سلائڈ. ایزی فائل کے ہوم پیج کے اوپر ہیلپ می ڈیسائیڈ ٹول کی ٹیب پر کلک کرنے پر نیکسٹ سلائڈ آپ کو ایک ویلکم نوٹ موصول ہوگا. اس پر اسٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ سلائڈ سسٹم یوزر سے مختلف سوالات پوچھے گا جن کا یوزر نے صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. نیکسٹ سلائڈ. ان جوابوں کے اوپر بیس کرتے ہوئے سسٹم اس کو سجیسٹ کرے گا کہ اس کو کس ٹائپ کی کمپنی انکارپوریٹ کروانی چاہیے یا اس کی ضروریات کے مطابق کون سی کمپنی سوٹیبل ہے. نیکسٹ سلائڈ. اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر فار نیم ریزرویشن اینڈ کمپنی انکارپوریشن ان ایزی فائل. ایزی فائل میں نیم ریزرو کروانا اور کمپنی انکارپوریٹ کرانے کا طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو کے تھرو ایکسپلین کیا جائے گا. ایزی فائل میں نیم ریزرویشن اور رجسٹریشن کے لیے مرحلہ وار طریقہ کار. رجسٹریشن کی درخواست کے لیے SECP کی ویب سائٹ پر دستیاب ایزی فائل لینڈنگ پیج پر کلک کریں. نئے یوزر کی صورت میں اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سائن اپ پر کلک کریں یا پہلے سے رجسٹر کرنے کی صورت میں اپنے شناختی کارڈ یا پاسورڈ نمبر اور پاسورڈ کا استعمال کرتے ہوئے ایزی فائل میں لاگ ان کریں. آپ کے سامنے ایزی فائل ڈیش بورڈ ہو جائے گا. اب آپ ریزرو LLP/company پر کلک کریں. اگر آپ نے پہلے سے بھی نام ریزرو کر دیا ہے تو *LLP/company پر کلک کریں. ایک نئی LLP/company کی انکارپوریشن کے لیے نیم ریزرویشن
या कंपनी नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन में से किसी एक का इंतखाब करें और फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। कारोबार के मुताबिक अपने रकम की सूरत तलाश करें, फिर ड्रॉप बॉक्स में से किसी एक का इंतखाब करें, लिमिटेड शेयर्स वाली कंपनी या शेयर कैपिटल वाली अनलिमिटेड कंपनी और प्रोसीड पर क्लिक करें। अब अपनी मर्जी का मुताबिक कंपनी का नाम परचेज करें। कंपनी का कम से कम एक नाम परचेज करना लाजमी है। आप 2 मजीद नाम भी बरामद कर सकते हैं और साथ ही दस्तावेजी सबूत और परचेज करना के नाम का मतलब और अहमियत की वजाहत करें। इसके बाद परचेज करना या रोज की बटन पर क्लिक करें और एड्रेस पर आ जाएं। अब बिजनेस ऑब्जेक्ट यानी कारोबार की मदद और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का इंतखाब करें। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कंपनी के नाम के मुताबिक होना चाहिए। अगर जरूरी हो तो आप बिजनेस ऑब्जेक्ट में तब्दील कर सकते हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का इंतखाब करने के बाद प्रिंसिपल क्लिक करते हुए एड्रेस पर आ जाएं। बराए मेहरबानी टैब पर क्लिक करें और मौजूदा मालूमात लिखें। दरख्वास्त रहमत मालूमात, कारोबार की मदद, कंपनी की मालूमात, स्टेक होल्डर्स की तफसीलात, अमेरिकन एसोसिएशन, याद रखें अमेरिकन एसोसिएशन और ट्राइबल एसोसिएशन का इंदराज खुदकार तरीके से किया गया है। तस्दीक शुदा हकीकी मदद, थर्ड पार्टी जैसे कि एफपीआर और दीगर वफाकों और सूबाई महकमों की मालूमात बरामद करें। डेक्लेरेशन जायजा लेने के बाद पिन दर्ज करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने तमाम टैब्स पर क्लिक कर दिया है और इन मालूमात दुरुस्त है। अगर जरूरत हो तो आप इसमें तब्दीली कर सकते हैं। तमाम परचेज करता डायरेक्टर्स या सब्सक्राइबर्स पिन का इस्तेमाल करें और फॉर्म सबमिट कर दें। फीस के अदायगी के तरीक़ेकार का इंतखाब करें। फीस की अदायगी क्रेडिट या डेबिट कार्ड या वन वेटिंग से भी की जा सकती है। फीस की अदायगी के बाद आपकी दरख्वास्त प्रोसेस की जाएगी और आपको इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। Slide number 59. इजी फाइल में कंपनी बनाने के बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फाइलिंग का तरीक़ेकार। यूज़र अपने क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए अपने होम पेज के ऊपर लैंड करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। होम पेज के ऊपर टॉप के ऊपर माय कंपनीज़ की टैब पर क्लिक करने पर नेक्स्ट स्लाइड यूज़र ने जितनी कंपनीज इनकॉर्पोरेट करवाई हुई होंगी उनकी डिटेल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब यूज़र ने जिस कंपनी की पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फाइलिंग करनी है वो उसके व्यू डिटेल्स के बटन पर क्लिक करेगा। क्लिक करने पर यूज़र के सामने नेक्स्ट स्लाइड इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उस कंपनी के हवाले से जो जो प्रोसेसेस फाइलिंग के लिए अवेलेबल हैं वो यूज़र को व्यू होंगे। यूज़र ने जौन सा प्रोसेस फाइल करना है वो उस पर क्लिक करेगा और उसका फाइलिंग प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। So this was all about EasyFile. Now I would like to invite my colleague Mr. Ali Wahid to brief you guys about Companies Regulations 2024. जी अस्सलाम वालेकुम। Second part of the presentation is related to Companies Regulation 2024. वहाँ पे भी सेट कर। अच्छा, कंपनीज रेगुलेशन 2024 क्या है मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। ये नए रेगुलेशंस हैं जिनको नोटिफाई किया गया 12 फरवरी 2024, यानी कि इजी फाइल और ये जो नए रेगुलेशंस हैं ये इकट्ठे नोटिफाई हुए थे, लॉन्च हुए थे। तो इन रेगुलेशंस में क्या ख़ास बात है, जो 10 रेगुलेशंस एग्जिस्टिंग हैं जो पहले से मौजूद थे, इन इफेक्ट थे, उनको कंबाइंड करके SECP ने एक सिंगल रेगुलेशंस की फॉर्म में उनको कंबाइंड करके नोटिफाई किया। और इससे जो आसानी हुई है वो ये कि 10 अलग अलग जगहों पे जो डिफरेंट तरह की कंपनीज की कंप्लाइंसेस थी और सब एक जगह पे कंबाइंड होके एक ही प्लेस पे अवेलेबल हैं। और इसमें किन किन रेगुलेशंस को कंबाइंड किया गया, इसमें कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस 2017,
फॉरेन कंपनीज रेगुलेशन 2018, कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस रेगुलेशंस 2018, कंपनीज फर्दर इशू ऑफ रेगुलेशंस 2020, कंपनी इजी एग्जिट रेगुलेशंस 2014, कंपनीज जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रेगुलेशंस 2018, अनलिस्टेड बायबैक ऑफ शेयर्स रेगुलेशंस 2023, ग्रुप कंपनीज रेगुलेशंस 2008, इंटरमीडिएट्स रजिस्ट्रेशन रेगुलेशंस 2017, द एसोसिएशन विद चैरिटेबल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स रेगुलेशंस 2018। तो ये सारों को कंबाइंड करके सिंगल रेगुलेशन में कन्वर्ट किया गया है, बल्कि इनके अंदर कुछ आप कह लें कि चेंजेस भी किए गए हैं। जो इसके सेलेंट फीचर्स हैं या जो चेंजेस इसमें मेन किए गए हैं जो पहले रेगुलेशंस से इसको डिफरेंट करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो अलग अलग रेगुलेशंस का पार्ट थी, उन सबको एक ही रेगुलेशन में अब इसमें कंबाइंड कर दिया गया है। तो सब डेफिनेशंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो हमारे स्टैट्यूटरी फॉर्म्स थे टोटल, वो 10 रेगुलेशंस में टोटल 75 थे, जिनको नंबर कम करके अब सिर्फ 28 कर दिया गया। और जिसमें 1 से लेकर 27 तक तो फॉर्म 1, 2 इस तरह करके न्यूमेरिक हैं, और लास्ट फॉर्म जो है वो फॉर्म ए है। इस तरह जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस और एनेक्सेस वगैरह सारे रेगुलेशंस में मौजूद थे, उनको भी कम करके 13 से 6 कर दिया। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ की है, आप सोच रहे होंगे कि 75 से 28 कैसे किए हैं, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट्स तो चेंज नहीं हुई हैं। तो बहुत सारे जो ऐसे फॉर्म्स थे जो कि एक ही सब्जेक्ट पे थे और उनका इंटर रिलेटेड थे आपस में, उनको हमने कंबाइन कर दिया है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मॉर्गेज के रिलेटेड फॉर्म 10, 11, 16, 17, अब इन सबको कंबाइन करके फॉर्म 10 बना दिया। और जिस तरह ऑथराइज कैपिटल के रिलेटेड था 6 और 7, इनको कंबाइन करके फॉर्म 7 में मर्ज कर दिया। तो इस तरह काफ़ी सारे फॉर्म्स को क्लब करके एक सिंगल फॉर्म बना दिए गए जिनका सब्जेक्ट एक था। इसके अलावा जो यूबीओ रिलेटेड फॉर्म्स और रेगुलेशंस हैं, उनके अंदर वैसे कोई चेंजेस नहीं किया गया। उनका सिर्फ रेगुलेशन का नंबर या फॉर्म का नंबर चेंज किया गया, कंटेंट उनका उसी तरह ही जिस तरह पहले था। इसके अलावा जो डिफरेंट फॉर्म्स थे ऐसे जो कि लॉ में रिक्वायर्ड नहीं था, हमने फॉर्म बना दिया था लोगों की आसानी के लिए, लेकिन फॉर्म लॉ नहीं रिक्वायर करता कि आप बनाएं, तो उनको फॉर्म को ख़त्म करके उनको रेगुलेशन का ही पार्ट बना दिया गया। और जो टोटल रेगुलेशंस थे 10 रेगुलेशंस को कंबाइंड करके वो बनते थे हमारे 175, जिनको अब नए रेगुलेशंस में जहाँ पे कंबाइंड किया तो वो 148 हो गए हैं। उसमें भी उनको ऑप्टिमाइज़ करके उसमें जो इरेलीवेंट या इरेलीवेंट नहीं कहा जा सकता, जो उसमें चीज़ें ऐसी थी जो कि इतनी करंट सिनेरियो में यूज़फुल नहीं थी, उनको कम करके तो नंबर ऑफ़ रेगुलेशंस को रिड्यूस करके 148 कर दिया गया। थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि हम फॉर्म वाइज ही चलेंगे इसको लेके। किन फॉर्म्स को पहले मर्ज किया गया है, अभी पिछली स्लाइड ही। फॉर्म ए जो एनुअल रिटर्न है, फॉर्म बी वो भी एनुअल रिटर्न है फॉर ए कंपनी विच डज नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल, और इनएक्टिव कंपनी का जो एनुअल रिटर्न था फॉर्म डी। फॉर्म बी और फॉर्म ए इनको कंबाइंड क्लब कर दिया गया है फॉर्म ए के अंदर। तो अब सिर्फ फॉर्म ए फाइल होगा और तीनों जो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो अब इसी के अंदर ही उनका कंटेंट अवेलेबल है। इसी तरह फॉर्म 3 अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और फॉर्म 3A ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के रिलेटेड था। इन दोनों को भी क्लब करके फॉर्म 3 बना दिया गया और फॉर्म 3A को अबॉलिश कर दिया। फिर फॉर्म 29 जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ऑफिसर या सेसेशन वगैरह के रिलेटेड, उसको मर्ज। और फॉर्म 15 जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी से रिलेटेड है सिंगल मेंबर के केस में, इनको भी मर्ज करके इनका नया नाम फॉर्म 9 रख दिया गया। इसके अलावा जो फॉर्म 6 था पहले, नोटिस ऑफ कंसोलिडेशन, डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल कैंसिलेशन के रिलेटेड, ये भी ऑथराइज कैपिटल की रिलेटेड था। फिर ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, ये दोनों फॉर्म्स को कंबाइंड करके फॉर्म 7 में मर्ज कर दिया। फिर मॉर्गेज के रिलेटेड जो 4 फॉर्म्स थे, जिसमें फॉर्म 10 रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज, फॉर्म 11 ये बहुत कम फाइल होता है, ये भी मॉर्गेज के रिलेटेड, और फिर फॉर्म 16 मॉडिफिकेशन और फॉर्म 17 सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्गेज, इसको भी चारों को अब फॉर्म 10 में क्लब कर दिया। अब ये
اچھا یہ لیکن یہ والا پارٹ آپریشنل نہیں ہے ابھی. اس چیز میں آپ کو ایک چیز بتانا بلکہ بھول گیا کہ جو ریگولیشنز ابھی نوٹیفائی ہوئے ہیں 12 فیبرری سے, اس کے سرٹن پارٹس جو ہیں وہ اصل میں اس کا لنک کیا گیا ہے ریگولیشنز کے ایزی فائل کے ساتھ ہمارے. تو اس کا فیز 1A اور 1B لانچ ہو گیا ہے. کچھ حصہ ابھی اس کا 2A اور 2B میں لانچ ہونا ہے. تو کچھ جو ریگولیشنز سرٹن ریگولیشنز ہیں جس طرح فورن کمپنیز ہیں مارگیج کے ریلیٹڈ, اس کے ریلیٹڈ چونکہ ابھی سسٹم نہیں بنا, وہ بھی ان پروسیس ہے, تو وہ اس حد تک ابھی پرانی ریگولیشنز ہی اپلیکیبل رہیں گی. جیسے ہی وہ نیا سسٹم 2A ہمارا لانچ ہوگا تو پھر یہ مارگیج کے ریلیٹڈ یا فورن کمپنیز کے ریلیٹڈ جو ہے یہ کلوزز یہ آپریشنل ہو جائیں گی. تو فی الحال ابھی پرانے فارمز ہی فائل ہو رہے ہیں, لیکن جلدی یہ سارے مرج ہو کے فارم 10 بن جائیں گے. اسی طرح جو گلوبل بینیفیشل اونرشپ کے ریلیٹڈ فارمز تھے فارم 31 32, ان کو بھی مرج کر کے ان کا نیا نام فارم 11 کر دیا. جو UBO کے ریلیٹڈ چینجز آئے تھے اس میں 2 فارمز تھے, فارم 40 اور 41, یہ بیئرر سیکیورٹیز کے ریلیٹڈ تھے. ان کا نیا نام فارم 14 اور فارم 15 ہو گیا. پھر جو UBO کے الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کے ریلیٹڈ فارمز تھے جس میں 42 سے لے کر فارم 45 تک فائلنگ ہوتی تھی, ان کا بھی نام چینج کر کے فارم 16 سے آنورڈ فارم 19 تک, یعنی کہ جو پرانا فارم 45 تھا اس کا نیا نام فارم 19 ہے. ان کے کانٹینٹ میں کوئی چینج نہیں کیا گیا, سب ایز اٹ از ہے, صرف ریگولیشن کے نمبر چینج ہوئے ہیں اور ان کا فارم کا نام چینج ہوا. اب میں آپ کو ایک بریف سا جتنے بھی امپورٹنٹ فارمز ہیں, کیونکہ ایک کمپیریزن ہم نے بنایا ہے, بلکہ ہماری ویب سائٹ پہ پورے کا پورا اویلیبل ہے. اس میں جو پرانا نام تھا فارم کا اور جو اس کا نیا نام تھا, اور کئی فارمز چونکہ ابالش ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی آپ کو مل جائے گا. یہ سارا کا سارا کمپیریزن آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سا فارم کس ماڈیول کے تحت اپلیکیبل ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے میکسیمم فارمز جو ہیں وہ ایزی فائل میں اویلیبل ہے, لیکن چونکہ ابھی اس کا فیز 1 2 ابھی آنے ہیں, تو جو ابھی ایزی فائل میں اویلیبل نہیں ہے, ایک تو وہ پرانی ریگولیشنز کے تحت ہی فارم فائل ہوں گے, اور دوسرا وہ پھر ای سروسز کے تحت ہی سبمٹ ہوں گے. تو فارم A B اور D میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ فارم A میں مرج ہو گئے ہیں, لیکن یہ فارم A ایزی فائل میں اویلیبل ہے. فارم C جو ہے وہ فائل ہوتا ہے اینول ریٹرن ان کیس آف نو چینج. اگر کمپنی کا کوئی لاسٹ ریٹرن سے کوئی چینج نہیں ہے تو فارم C کا نیا جو نام ہے وہ فارم 24 ہو گیا, اور یہ ایزی فائل میں اویلیبل ہے. فارم 1 جو تھا وہ سبسکرپشن منی کے ریلیٹڈ تھا, وہ تو abolish ہو گیا فارم. پھر فارم 2 اور 2A چینج ان کمپنی اسٹیٹس, یہ اپلیکیشنس تھیں چینج اسٹیٹس کے ریلیٹڈ, ان کو بھی abolish کر دیا گیا. اب جنرلی آپ نے اگر اس کے ریلیٹڈ جو فائلنگ کرنی ہے وہ بغیر فارم کے سمپل ایک مینول اپلیکیشن کے تھرو آپ سبمٹ کریں گے. پھر فارم 3 اور 3A میں نے آپ کو بتا دیا, یہ بھی مرج ہو گیا, فارم 3 اس میں بن گیا, اور یہ ایزی فائل میں اویلیبل ہے آپ کو فائلنگ کے لیے. فارم 4 کا نام اور کانٹینٹ چینج اس طرح سے نہیں ہوا ہے, اس کا ریگولیشن چینج ہوا ہے, اس کا نام وہی ہے, لیکن یہ ابھی ایزی فائل میں اویلیبل نہیں ہے, یہ نیکسٹ فیز میں اویلیبل ہوگا. لیکن نیا فارمیٹ پہ یہ اپلیکیبل ہے فائل کرنے کا, لیکن اس نے ابھی صرف مینول فائل ہونا ہے, یہ آن لائن ابھی ایزی فائل میں اویلیبل نہیں ہے. لیکن یہ ای سروسز میں بھی فائل نہیں ہونا, یہ ابھی صرف مینول ہوگا, اور آنے والے دنوں میں جب نیکسٹ فیز آ جائے گا تو پھر یہ آن لائن فائلنگ کے لیے اویلیبل ہوگا. فارم 5 پٹیشن فار آلٹریشن ان میمورینڈم, اس کو بھی ابالش کر دیا گیا ہے. فارم 6 اور 7 ڈسکس ہو چکا ہے کہ یہ آتھرائز کیپٹل کے ریلیٹڈ ہے, ان کو مرج کر دیا گیا ہے, یہ بھی ایزی فائل میں اویلیبل ہے فائلنگ کے لیے. پھر فارم 8 جو تھا ہمارا چینج آف کمپنی نیم کے ریلیٹڈ تھا, وہ اپلیکیشن تھی, اس کو بھی ختم کر دیا ہے. اور فارم 9 یہ بڑا ان کامن سا فارم ہے, یہ ویریشن آف رائٹس کورٹ آرڈرس کے ریلیٹڈ, تو اس کو بھی ابالش کر دیا ہے. فارم 10 11 16 17 مارگیج یہ ڈسکس ہو گیا. پھر جو فارم 12 ہے رجسٹر آف مارگیجز چارجز ٹو بی مینٹینڈ بائی کمپنی, یعنی کہ کمپنی کے لیے اوبلیگیٹری ہے کہ جتنے بھی اس کے مارگیج چارجز ہیں اس کے ریلیٹڈ ایک فارم کی شکل میں فارمیٹ اویلیبل تھا. اب اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے رجسٹر, جو کہ ریگولیشنس کا سیپریٹلی پارٹ ہے. تو فارم 12 کو ابالش کر کے رجسٹر R5 میں کنورٹ کر دیا انہوں نے. اچھا فارم 13 14 یہ سیریز آف ڈیبینچرس کے ریلیٹڈ ہیں, ان کو بھی مرج کر کے, یہ بہت ریئر فارم فائل ہوتا ہے, اس کو
فارم 13 میں کلب کر دیا ہے، لیکن ابھی یہ ایزی فائل میں اویلیبل نہیں ہے، یہ ای سروسز میں ہی فائل ہوں گے. فارم 15 جو ہے یہ نوٹس آف اپوائنٹمنٹ آف نامنی یا چینج ان نامنی آف اے سنگل ممبر کمپنی ہے. یہ والا فارم جو ہے یہ فارم 9 میں کلب ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو فارم 18 19 اور 20 یہ بھی فارم ابالش ہو گئے ہیں. یہ ریسیور اپوائنٹمنٹ آف ریسیور مینیجر یہ وائنڈنگ اپ کے ریلیٹڈ فارمس تھے، یہ بہرحال یہ بھی ابالش ہو گیا. فارم 21 جو ہے اس کا نام نہیں چینج ہوا، یہ ایز اٹ از نوٹس آف چینج ان رجسٹرڈ آفس ایڈریس، اور یہ نئے ماڈیول میں بھی اویلیبل ہے ایزی فائل میں آپ کے پاس. پھر فارم جو 24 ہے نوٹس آف ریکٹیفیکیشن آف رجسٹر آف ممبرس، اس کو بھی ابالش کر دیا گیا ہے. فارم 22 اور 23 یہ جو کہ ان لسٹڈ کمپنی کمنسمنٹ آف بزنس کے ریلیٹڈ فارمس تھے، ان دونوں کو بھی کلب کر کے فارم 22 بنا دیا گیا. لیکن ابھی یہ نہ ای سروسز میں اویلیبل تھے پہلے اور نہ یہ ایزی فائل میں اویلیبل ہیں، یہ فی الحال ان کی فائلنگ مینول ہے. فارم 25 جو ہے وہ اسٹیچوٹری رپورٹ ٹو بی فائلڈ بائی اے پبلک کمپنی، یہ وہی فارم ہے، یہ بھی مینولی فائل ہوگا. ابھی دونوں سسٹمز میں یہ اویلیبل نہیں ہے. فارم 26 اسپیشل ریزولوشن کے ریلیٹڈ فارم، یہ اس کا نام بھی چینج نہیں ہوا ہے، یہ بھی ایزی فائل میں اویلیبل ہے اور اس کو اس میں فائل کر سکتے ہیں. فارم 27 یہ بھی ابالش ہو گیا ہے. فارم 28 جو تھا وہ کانسینٹ ریلیٹڈ تھا فارم، جس میں جب آپ اپوائنٹ کرتے ہیں ڈائریکٹر تو 28(9) کے ساتھ فارم 28 فائل ہوتا تھا. اب 28 کانسینٹ کو ختم کر دیا اور کانسینٹ کو ایز این اپینڈکس جو ہے فارم 9 کا پارٹ بنا دیا، تو فارم 28 بھی ختم ہو گیا. فارم 29 کا نیا نام آپ کو پہلے بتا دیا فارم 9 ہے. اب فارم 9 کے اندر جو اپینڈکس آئے گا وہیں پہ کنسینٹ آئے گی، اور آن لائن سسٹم میں کنسینٹ کوئی مینول پہلے لوگ سائن کرا کے فارم 28 یا سب کے الگ الگ سائن کرا کے اسکین کر کے لگاتے تھے. اب نئے سسٹم میں ہر ڈائریکٹر اپنا پن اپلائی کرے گا تو اس کا پن جو ہے وہی اس کے سگنیچرز ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنی کانسینٹ سسٹم میں دے سکتا ہے. فارم 30 جو ہے ابالش ہو گیا ہے، یہ بینیفیشیل اونر کے ریلیٹڈ تھا فارم. پھر 31 اور 32 یہ بھی دونوں بینیفیشیل اونرشپ کے ریلیٹڈ فارمس تھے، ان کو کمبائنڈ کر کے ان کا نام چینج ہو گیا، فارم 11 بن گیا یہ، اور یہ بھی ایزی فائل میں فائلنگ کے لیے اویلیبل ہے آپ کے پاس. فارم 33 نوٹس آف ایڈریس ویئر بکس آف اکاؤنٹس آر مینٹینڈ. فارم 33 جو ہے اس کو کلب کر دیا گیا ہے فارم 21 کے اندر، کیونکہ وہ بھی چینج ان رجسٹر آف ایڈریس ہے اور یہاں پر بھی بکس آف اکاؤنٹس کے ایڈریس کی نوٹس دینا ہے، تو یہ دونوں کو فارم 21 میں یہ اویلیبل ہے، یہاں سے یہ ابالش ہو گیا. اس طرح فارم 34 پیٹرن آف شیئر ہولڈنگ، اس کا نیا نام فارم 20 ہے. فی الحال یہ نہ ایزی فائل میں نہ ای سروسز میں پہلے بھی نہیں تھا یہ، تو اس لیے مینول اویلیبل ہے فائلنگ کے لیے. فارم 35 کاپی آف اسکیم آف امیلگمیشن، یہ فارم کا نام چینج ہو گیا ہے، اس کا نیا نام ہے فارم 8. فارم 35 پہلے تھا. اور فارم 36 نوٹس آف ڈسینڈنگ شیئر ہولڈر، اس کو بھی ابالش کر دیا. پھر فارم 37 ریلیٹڈ ٹو اسکیم آف کانٹریکٹ انوالونگ دا ٹرانسفر آف شیئرز اور اینی کلاس آف شیئرز، اس کا بھی نام چینج کر کے اس کا نام 23 رکھ دیا گیا. پھر فارم 38 اور 39 یہ کافی فائل ہوتے ہیں جو کمپنیاں اپنا ایکٹیو سے انیکٹیو اسٹیٹس لینا چاہتی ہیں یا انیکٹیو سے ایکٹیو واپس بحال ہونا چاہتی ہیں. پہلے 38 39 فارمس تھے، لیکن اب ان کو کنورٹ کر کے ایپلیکیشن بنا دی گئی ہے جو کہ ریگولیشنس کا پارٹ ہے، ایپ 2 اس کا ہے، اور یہ فارم اب ابالش ہو گئے ہیں بلکہ ایپ میں کنورٹ ہو گئے ہیں. تو پھر فارم 41 ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ بیرر سرٹیفکیٹ کے ریلیٹڈ تھے، اور 42 سے لے کے 45 ان کا نیا نام میں نے آپ کو بتا دیا، یہ UBO ڈیکلیریشن سے ریلیٹڈ تھے، فارم 16 17 18 اور 19. فارم 45 اب نیا نام اس کا فارم 19 ہے اور یہ ایزی فائل میں اویلیبل ہے فائلنگ کے لیے. اس کے علاوہ جو انکارپوریشن کی اپلیکیشن تھی ریزرویشن کی، اور انکارپوریشن فورن کمپنی کے لیے ریزرو کسی نے نام کرانا ہوتا تھا تو یہ دو الگ الگ تھی، ایک INC فارم 1 تھا، پھر ایک FNC فارم 1 تھا. ان دو کو بھی کمبائنڈ کر کے ایپ 1 بنا دیا. اب کسی طرح کا بھی ریزرو کرنا ہو نام
چاہے وہ پرائیویٹ کمپنی یا لوکل کمپنی ہو یا پھر فارن کمپنی ہو, دونوں اب کلب ہو گئے ہیں ایپ 1 میں. اسی طرح جو انکارپوریشن کی اپلیکیشن تھی, انکارپوریشن فارم 2 اسے ہم کہتے تھے, اب اس کا نیا نام فارم 1 کر دیا گیا. اور جو رجسٹریشن آف ڈاکومنٹس آف اے فارن کمپنی, جو کہ اپلیکیشن تھی فارن کمپنی کی رجسٹریشن کے لیے, اس کا نام فارم 2 ہو گیا. اور جو باقی فارمز ہیں, ایف این سی فارم 3 یہ فارن کمپنی کے چینجز انٹیمیٹ کرنے کے لیے تھا, اس کا فارم 5 ہو گیا نیا نام. اور یہ فارن کمپنی کے جتنے بھی فارمز ہیں ابھی یہ ایزی فائل میں اویلیبل نہیں ہے, بلکہ اس کا ریلیٹڈ جو پورشن ہے ابھی ریگولیشنس کا وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے. تو ابھی پرانے فارمز پہ ہی فائلنگ ہوگی جب تک کہ نیا ماڈیول اور یہ والا نوٹیفائی نہیں ہو جاتا پارٹ. تو اس کے بعد نیکسٹ جو ایف این سی فارم 4, ایف این سی فارم 5, یہ بھی فارن کمپنی کے ریلیٹڈ تھے, ان کو ابالش کر دیا گیا. حالانکہ یہ ابھی فی الحال اپلیکیبل ہیں, لیکن فیوچر میں یہ ابالش ہو جائیں گے. اور فارم 6 ہے نوٹس بائی فارن کمپنی آن سیزنگ ٹو ہیو اینی پلیس بزنس ان پاکستان, یعنی کہ جب آپ فارن کمپنی بند کرتے ہیں تو فارم 6 فائل ہوتا تھا, پہلے رومن تھا, اب اس کا نیا نام فارم 6 ہی رہنے دیا, لیکن وہ نومیرک میں آ گیا. تو یہ ابھی ای سروسز میں اویلیبل ہے اور ابھی اولڈ پہ ہی فائل ہوگا. اور لاسٹ میں بس یہ جو سرکولر تھا, پہلے یہ اس کا پراپرلی کوئی فارم اویلیبل نہیں تھا, یہ اسکیجول 1 میں اویلیبل تھا جو کمپنیز فردر ایشو آف شیئرز ریگولیشن 2020 میں. اب اس کا پراپر فارم 12 ہے پرائیویٹ کمپنیز کے لیے, یہ وہاں سے کمپنی بلکہ ساری کمپنی ان لسٹڈ کمپنیز کے لیے فارم 12 کے اوپر فائل کریں گے وہ. اور ایک نیا فارم انٹروڈیوس کیا ہے, کیونکہ شیئرز بائی بیک ریگولیشنز پہلے صرف لسٹڈ کمپنیز کے لیے تھی, اب پرائیویٹ کے لیے بھی وہ رائٹ دے دی ہے. تو اس میں فارم 27 جو ہے فائنل ریٹرن فار بائی بیک آف شیئرز آف ان لسٹڈ کمپنی, اس کو بھی کیا گیا. لیکن ابھی یہ فارم ایزی فائل میں اویلیبل نہیں ہے, یہ فیوچر والے ماڈیول میں اویلیبل ہوگا. ابھی یہ اگر فائل ہوگا تو مینولی فائل ہوگا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر علی واحد خان صاحب. اب جن دوستوں کے کویشچن ہیں وہ میں نے ریکویسٹ کی تھی, ان رائٹنگ کچھ کویشچن آ چکے ہوئے ہیں, ان کو جواب دینے سے پہلے ڈیورنگ لیکچر ہمیں کچھ دوستوں نے جوائن کیا ہے. ثاقب منیر صاحب بیٹھے ہیں, فارمر جنرل سیکرٹری. جمیل اختر بیگ صاحب ہیں, فارمر پریزیڈنٹ. طاہر بشیر مغل صاحب وائس پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار. رانا مبشر صاحب بیٹھے ہیں, ایکس فائنانس سیکرٹری. مرزا مبشر بیگ صاحب بیٹھے ہیں, فارمر سیکرٹری. عبدالوحید صاحب نظر آ رہے تھے, فارمر جنرل سیکرٹری. عطر نوید کیانی صاحب بیٹھے ہیں, فارمر جنرل سیکرٹری. سر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے علاوہ ملک عظمت حیات کھوکر صاحب ہیں, سیکرٹری وائی ایل ایف کے لیے امیدوار ہیں, ہماری نیک تمنا ان کے ساتھ ہیں. لیاقت علی وان صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سر آپ کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں. اب میں ریکویسٹ کروں گا اپنے پینلسٹ سے کہ سر وہ 1 بائی 1 جو کوئریز ہیں ان کے آپ آنسر اگر دے دیں تو. پہلے کہ میں کوئی کوشچن آپ کے کرواؤں آئے تو میرے پاس ایک دو گزارشات تھی کہ بیسیکلی ایزی فائل کے بندے سے آپ نے پریزنٹیشن بھی دیکھ لی, ٹھیک ہے, پھر علی بھائی صاحب نے کافی ریگولیشن کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا. تو میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا جو ایزی فائل ہے اس کو اوور آل ہم کہتے ہیں لیڈ. میں نے بتایا کہ یہ مختلف فیزز میں ہے. ابھی ہم جو فیز دیکھ رہے ہیں صرف ہمارے 2 فیز ہیں, جو کہ کارپوریٹ جو کے حوالے سے, کمپنیز کے حوالے سے دیکھیں تو تقریباً ہمارے 50-60% پروسیسز کو کور کر رہے ہیں. جو ہمارا نیکسٹ فیز ہوگا اس میں ہمارے 2 ماڈیول ابھی اس کا پارٹ نہیں ہے, جس میں میں آپ کو بتا دوں جیسے مارگیجز ہیں, تو جتنے بھی مارگیجز وغیرہ چارج وغیرہ کے کیسز ہیں وہ پریزنٹلی ای سروسز کے تھرو ہی فائل کیے جا رہے ہیں. نمبر 2, فورن کمپنی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اس سروسز میں کسی قسم کا ماڈیول اویلیبل جو ہے نا, پراپر ماڈیول جس کو آپ کہیں کہ جس میں آپ اینڈ ٹو اینڈ ہر چیز فائل کر سکیں, وہ صرف 4 فارمس اویلیبل ہیں, وہ کمپلیٹ نہیں ہے. اسی طرح جو بائنڈنگ اپ ہے, ٹھیک ہے, بائنڈنگ اپ کے حوالے سے اس سروسز میں ابھی کوئی چیز ایسی موجود نہیں تھی, ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ اگر آپ کنورژن کی طرف آ جائیں, کیونکہ ہماری ڈفرینٹ ٹائپ آف کنورژنز ہیں, اپورڈ کنورژنز بھی ہیں, ڈاؤن ورڈ کنورژنز بھی ہیں.
یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ نیکسٹ فیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ہمارے دسمبر تک یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. تو ایزی فائل جو ہے سر یہ صرف یہ جسٹ آپ سسٹم ٹرانسفارمیشن نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے جس میں ہم نے تمام پروسیسز کو ٹل اویلیبلٹی انفارمیشن سے لے کر ٹل دا بائنڈنگ اپ, ٹھیک ہے, اور آل موڈ آف بائنڈنگ اپ, وہ تمام چیزوں کو ہم نے ڈیجیٹلائز کرنا ہے. اس میں آپ کی کنورژن بھی آ جائیں گی اور اس میں مختلف ٹائپ آف کمپنیز, مثلاً 42 کی اب لائسنسنگ ہے وہ ساری مینول ہے. تو آفٹرلی آپ کی جتنی بھی لائسنسنگ ہوگی, چاہے وہ بروکریج کے حوالے سے ہے, انشورنس کے حوالے سے ہے, 42 کے حوالے سے, وہ ساری آپ کی آن لائن ہوگی. تو جو گیپ کریٹ ہوتا ہے مینول کا, وہ سارا اپنا کام ہو جائے گا. تو اب اس میں جب سب سے پہلے جو ایزی فائل کی طرف ہم آ جاتے ہیں, جو ہم پیج لے کر آئے, اس کو ہم جو انٹرنلی ہم کہتے ہیں پیج 1B, جس میں کارپوریٹ کے تقریباً 60-70 پروسیسز کو ہم نے کور کیا ہے. انکارپوریشن, باقی ساری فائلنگ جو ہماری مین فارم کی فائلنگ ہے. اس میں ایک ایفورٹ ہم نے یہ کی تھی کہ جو ہمارے مین پروسیسز ہیں صرف ہم نے نا ویڈیو کلپس, نا شارٹ ویڈیو کلپس, ویری شارٹ 2-3 منٹ, وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. جس طرح ابھی ایک دو کلپ ہم نے آپ کو بتایا یوزر رجسٹریشن کا, کمپنی انکارپوریشن, اسی طرح فردر الاٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اینول فائلنگ کرنی ہے, اگر آپ نے آڈٹ کے جو آپ کے آفیسرز ہیں, انڈکشن پوزیشن ہے جس کو ہم آن لائن کہتے ہیں, تو یہ 8 پروسیسز ریگارڈنگ چینج آف نیم کہ آپ نے سرٹیفائڈ کاپیز, تو یہ 2-3 منٹ کے کلپ ہماری ویب سائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ ضرور دیکھیں, ایک مرتبہ 2 مرتبہ دیکھیں گے, آپ کو بہت سی چیزیں اس میں کلیئر ہوں گی, ٹھیک ہے. نمبر 2, جس طرح فارم کمپیریزن ہم نے بتایا, اب چونکہ ہم فیزز میں لا رہے ہیں, انشاءاللہ جب یہ سیکنڈ فیز آ جائے گا ہمارا اپکمنگ جو ہے دسمبر تک, تو پھر کارپوریٹ کے حوالے سے ہماری تمام جو ہوگا وہ ای سروسز کلوز ہو جائے گا, ہمارے سارے پروسیسز ایزی فائل کے تھرو فائل ہوں گے. اور یہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کو 2-3 ماہ ہوئے ہیں, تو ابھی انیشیل سٹیج میں فیبروری مارچ میں جو نمبر آف کمپلینٹس تھی اس کا لیول بہت زیادہ تھا if compared with مارچ, اپریل اینڈ مئی, ٹھیک ہے. اس میں جو کمپیریزن ہے یہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. اگر آپ نے جس طرح لوگ فیملیئر نہیں ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ یار ہم نے فارم 29 فائل کرنا تھا, یا بینک کبھی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فارم 29 لے کر آئے, ٹھیک ہے, تو اس کا کمپیریزن بھی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ جی پرانا فارم کون سا فائل ہوتا تھا, پریزنٹ فارم اور اس کا وے آف فائلنگ. اگر فارم 10 اگر ہمیں چینج نہیں کیا تو فارم 10 ابھی کی سروسز کے تھرو فائل ہو رہا ہے, تو وہاں پہ وہ کمپیریزن, تو وہ بھی آپ کائنڈلی جسٹ فور یور انفارمیشن, ڈیفینیٹلی میجورٹی نے اس کو دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, لیکن ریڈی ریفرنس کے لیے آپ شیئر کر لیں. باہر کی طرف سے میں کہوں گا یہ چیزیں آپ نا شیئر کریں. اس کے علاوہ پورا لیپ جو ہمارے جتنے 1 کے پروسیسز ہیں اس پہ لیپ مینول بنا ہوا ہے. وہ پورا ایک مینول ہے تقریباً 150-200 پیجز کا, کہ جس میں یوزر رجسٹریشن کے باقاعدہ ونڈوز جو ہے نا اسکرین شاٹ کے ساتھ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ, اگر آپ نے یوزر رجسٹریشن کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اپنا CNIC انٹر کرنا ہے. تو باقاعدہ آپ کو ایک پکچر اپیئر ہوگی. اس کے بعد وہ کہے گا کہ جی کہ آپ اپنا جو ہے نا موبائل نمبر انٹر کریں جو رجسٹر ہونا چاہیے PMDO کے ساتھ. وہ جو PMD کے ساتھ رجسٹر ہوگا, اگر وہ آپ کا موبائل نمبر رجسٹر نہیں ہے تو آپ کو کوڈ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ کوئی ایشو ہے. کیونکہ دیکھیں اب میرے گھر میں جو 4 موبائل ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے آلموسٹ چاروں کی پن جو ہے نا سیم وہ میرے نام پر ہے. اب اگر کوئی بندہ رجسٹر کرتا ہے اپنے آپ کو SSTP میں یا EC فائل میں, تو وہ رجسٹر نہیں ہو پائے گا until unless کہ اس کا موبائل نمبر اس کے پاس نہ ہو. تو یہ کچھ گزارشات تھی میری کہ اب سب سے پہلے تو میں جو ہمارے پاس جو کوشچن آئے ہیں بڑی آتے ہیں, وہ سب سے پہلے آ رہے تھے کہ پن ریلیٹڈ ایشوز ہمارے پاس تھے کہ لوگ اسٹارٹ میں جو سب سے بڑا ایشو ہے فیبرری اور مارچ میں ہمیں فالو دیکھنا پڑا, وہ تھا کہ لوگ اپنا لاگ ان نہیں ہو پا, یوزر کریٹ نہیں کر پا رہے تھے. اس کے علاوہ جو ہم نے پہلے سے کیا تھا کہ جتنے یوزر آلریڈی ای سروسز میں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے موبائل اور ای نمبر ان کے نام پر ہیں, وہ تو سکسیزفلی کام کر رہے تھے. لیکن اگر موبائل نمبر جو ہے یوزر کے نام پر نہیں تھا تو اس سلسلے میں اس کا یوزر کریٹ نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. اب اس کو ہم نے کیٹر اس طرح کیا ہے کہ اب ہم نے فارگیٹ پاسورڈ کی آپشن دے دی ہے.
مطلب کل ہمیں پرابلم نہیں ہو رہا ہے، یہ چل نہیں رہا، اس میں ایشوز ہیں، تو میں نے جو اپنا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کریٹ کیا وہاں پر میں گیا، جا کر میں نے فارگیٹ پاسورڈ کے آپشن کو یوز کی، ٹھیک ہے، اور ود ان 2 منٹس جو تھا وہ میں نے نیا پاسورڈ، اب جب نیا جو میرے پاس لوگ جو تھا، ٹھیک ہے، میرے پاس پاسورڈ آ گیا، میں دوبارہ اس کے جو تھا نا اپنے اکاؤنٹ میں انٹر ہو کر پروفائل کی آپشن موجود ہے جہاں پہ اپنا آپ کا نمبر یا ای میل کی ایڈریس جو ایڈریس ہے اس کو آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ تو تھا پن کے حوالے سے. دوسرا ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ یہ فرسٹ نے یوزر کریٹ کیا ہے شہباز سرور. اب میں نے نام لکھنا تھا SHAHBAZ، غلطی سے لکھا گیا SHABAZ. اب کی تک جو تھا وہ جب یوزر کریٹ ہوا، اب جو آگے ڈیٹا فیچ ہونا ہے وہ تو یوزر سے پروفائل آپ کا کریٹ ہوا ہے تمام فارم میں جو بھی کمپنی آپ بناتے ہیں یا اس میں سیکٹر شیئر ہولڈر آ رہے ہیں، تو اس نے تو میرا جو یوزر کریٹ شہباز SHABAZ کے ساتھ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی وہ پیک ہوگا. اب لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ کمپنی بن گئی ہے، کیا بعض کا کمپنی انکارپوریشن کے پروسیس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا تو یوزر پہ نام غلط ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں میں صرف آپ کو ایڈ کر دوں کہ اس میں یہ پرابلم جب ابھی کافی زیادہ جو تھا نا اسٹارٹ میں تو یہ آئی، لیکن اس کے بعد اس پہ ایک SOP ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آئی تھنک ود ان اے ویک اس پہ SOP بن کے ہم اپنے جو ہمارا ٹیکنالوجی پارٹنرس کو ہم دے دیں گے. تو یہ جو ایشو ہے آپ کا کہ یہ لاگ ان بناتے ہوئے جو نام کی غلطی تھی، تو یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا. جس طرح آپ نے فارگیٹ پاسورڈ میں اگر کوئی بندہ فارگیٹ پاسورڈ اپنا بھول کے کریٹ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ SOP اس میں جا کے آپشن ہوگی اسی فائل میں آپ اپنا نام چینج کر سکیں گے، ٹھیک ہے. اب کوشچن آ جاتے ہیں ہم. سب سے پہلا کوشچن جو تھا، ٹھیک ہے جی، وہ یہ تھا ڈائریکٹر نیم سارا شاہ ہیز بین مسسپیلڈ. تو اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایشوز جو ہیں آلریڈی ہمارے نالج میں ہیں اور اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ود ان اے ویک یہ چیز آپشن آپ کو آن لائن اویلیبل ہوگی. سیکنڈ کوشچن ہے کہ از اٹ ایزی فائل فار آل دا ڈائریکٹرز ٹو اپلائی ویریفائی پن while submitting annual return instead of authorized officers. دیکھیں، ایک آلریڈی آپ کو پتا ہے ہمارے پاس جو فورڈ سسٹم تھا یہ مینوئل ڈائریکشن نمبر 4 SSCP کی ہے موجود ہے، ٹھیک ہے. تو آتھورائز آفیسر جو ہمارا ایزی فائل ہے اس میں ہم نے کچھ چیکس اینڈ بیلنس رکھے ہیں، اور وہ جو مین تھا وہ آپ لوگ پر فیڈ بیک دیا گیا تھا، ڈیزائن تھنکنگ ورکشاپ کی گئی تھی ایزی فائل کو لانچ کرنے سے پہلے. تمام اس میں لوگوں کے کنسرن تھے کہ ایزی جو ہمارا ایگزسٹنگ ای سروسز ہے اس پہ کسی قسم کے چیک بیلنس نہیں ہے. اس حوالے سے ہم نے ایزی فائل میں کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھے ہیں. اگر آپ کوئی ریٹن فائل کریں گے وہ تھرو آتھورائز آفیسر ہی ہوگی، لیکن ان کیس لیٹس سپوز کہ اگر ایک کمپنی ہے جس میں آتھورائز آفیسر بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے پاس آپشن ہوگی کہ آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آتھورائز آفٹر 48 آورس، آفٹر 48 آورس ایز پر ڈائریکشن 4 اگر میجورٹی آف دا ڈائریکٹر اس پہ اپلائی کر دیتے ہیں تو وہ ریٹرن ہمارے پاس سبمٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. بٹ اٹ از سیکنڈ آپشن. تو پہلی آپشن تو یہ ہے کہ آپ آتھورائز آفیسر ہر کمپنی کا لازمی ہونا چاہیے. اسی لیے جو بھی SOP نام کے حوالے سے پھر بتا ایک تھا کہ انکارپوریٹ جو ہے ایک کمپنی انکارپوریٹ ہو چکی ہے تو اس میں نام کا ایشو ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے ہی آپ کو آپشن اویلیبل ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ کا نام ایمینڈ ہو جائے گا اور جتنے بھی اس سے ایسوسیٹڈ کمپنیز ہیں اس میں آپ کا نام صحیح اسپیل کے ساتھ رہے گا. سگنیچر آبلیک پن ایپلیکیشن، the pin application window is not appearing in the submission form. اس طرح کے کچھ گلیچز آتے ہیں سسٹم میں. لیکن میں نے یہ سسٹم جو ہے نا ہمارا بالکل انیشیل سٹیجز پر ہے، ابھی اس کو 2-3 ماہ ہو گئے ہیں. اب لوگ یوز کر رہے ہیں ہمارا ای سروسز جو کہ 15 سال سے چل رہا تھا. اس کو ویسے ساری چیز تو ڈسائشن نے بھی بتا دی کہ ہمارے ریزن کیا تھا. ای سروسز تھا اس کو ٹیکنیکل سپورٹ جو IBM سے لے رہے تھے وہ سپورٹ ختم ہو گئی تھی، تو ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھی کہ ہم اس کو چلا سکیں. دوسرا وہ ایک انکمپلیٹ سسٹم تھا، اس میں بے تحاشا موجود تھے کنورجنس کے، فورن کمپنی، وائنڈنگ وہ جو موجود نہیں تھے.
تو ہمارا بیسیکلی ایزی فائل لیپ کو انٹروڈیوس کرانے کا مقصد یہ تھا کہ ود ان اے ایئر ہمارے تمام پروسیس جو ہیں وہ آن لائن اویلیبل ہوں. اب یہ نیا سسٹم ہے, اگر اس میں کوئی پن اپلیکیشن کا ایشو آتا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مینڈیٹری انفارمیشن ہے جو آپ فارم میں مس کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جب تک آپ وہ فل نہیں کرتے وہ پن آپشن اویلیبل نہیں ہوتی. یا نمبر 2, یہ کوئی ٹیکنیکل لوگ آؤٹ کر کے دوبارہ سبمٹ کر سکتے ہیں. تیسری آپشن یہ کہ اگر پھر بھی آپ انیبل ہیں کہ آپ کے پاس وہ سبمیشن کرنے بٹن نہیں آ رہا, تو اس کے لیے آپ ایکسس ہمارے کمپلینٹ پورٹل بنا ہوا ہے ایکسس SSCP, یا میں تو لاہور کے والے سے پریفر کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا وہ ہمارے ڈیڈیکیٹڈ ریسورس ہیں, طاہر صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ رابطہ کریں. ان کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے ایک بڑا اچھا یہ فارم ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ کمپنی کا نام کیا ہے, پروسیس ID کیا ہے, ٹھیک ہے, اور پروسیس کا نیم کیا ہے اور ایشو کیا آ رہا ہے. تو اگر آپ بتا دیتے ہیں تو وہ ہم پھر اس کو اپنے ٹیکنالوجی پارٹنر کے ساتھ ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس مسئلے کو ریزالو کرواتے ہیں. ایک کوشچن جو تھا مطلب اس سے ایزی فائل یا ریگولیشن سے ہٹ کے ہے, دیٹ از اباؤٹ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل آڈیٹر. تو میرے خیال سے ہمارے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے کہ جو ایکسٹرنل آڈیٹر کی ریکوائرمنٹ, ان کی کوالیفکیشن وہ ساری ایکٹ کا پارٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں باقاعدہ بتایا ہوا ہے کہ سیکشن 247 میں جو پبلک کمپنی ہے یا پرائیویٹ کمپنی, ٹھیک ہے, سبسڈری آف پبلک کمپنی ہے جن کا پیریڈ 3 ملین ہے آئی تھنک, اس سے زیادہ ہے تو اس کے لیے چارٹر اکاؤنٹنٹ, اور ادروائز جو ہے وہ جو چارٹر اکاؤنٹنٹ کے ACMA جو بھی آپ جو ہمارا انٹرنل آڈٹ فنکشن ہے, اگر یہ صرف جو ہے ہمارا جو کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ہے, جو ریگولیشنز ہیں دیٹ از ایپلیکیبل ٹو دی لسٹڈ کمپنیز آئی تھنک اونلی, اس میں جو ہمارے سیکشنز ہیں کہ CFO کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کوالیفکیشن کی, وہ ساری جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے CFO کی, کمپنی سیکرٹری اور انٹرنل آڈٹ, وہ سارا فنکشن ٹو دا ایکسٹینٹ آف لسٹڈ کمپنی وہ سارا بتایا گیا ہے. ایکٹ پہ میرے خیال, جہاں تک میرا خیال ہے کہ انٹرنل آڈٹ کی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. تو اگر کوئی کمپنی رکھتی ہے انٹرنل آڈٹ اپنے چیکس اینڈ بیلنس کو اپنے دیکھتے ہوئے بزنس کو, تو آئی تھنک اٹس گڈ کہ آپ اپنے چیکس اینڈ بیلنس کو بہتر کر لیتے ہیں. تو اگر لسٹڈ کمپنیز کے علاوہ جو کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, بڑی کمپنیز ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں یا لسٹڈ ہیں, تو میں نے اکثر کمپنیز میں دیکھا ہے جو بگ کنسرن ہے وہاں تو انٹرنل آڈٹ فنکشن ہوتا ہے, بٹ اٹس ناٹ مینڈیٹری. نیم فیوریبلٹی اینڈ رجسٹریشن فارن لاگ ان ایشو, یہ بھی ایک دیکھیے ہمارے جو یوزرز ہیں نا, ہم نے دیکھے وہ آئی تھنک 400,000 پلس یوزرز ہیں SSCP کے پاس جو رجسٹرڈ, اور اس میں سے جو بہت مائنر ہوں گے, اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں آئی تھنک فورن یوزرز مے بی 1% ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا, بٹ 1 to 2%. تو جو فورن ڈائریکٹر کی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فورن یوزر رجسٹریشن ہے, اس میں ہم نے صرف ای میل ایڈریس جو ہے وہ اس سے دینا ہوتا ہے, اور اس ای میل پر اس کو OTP کریٹ کیا جاتا ہے اور وہ پھر اس کا یوزر کریٹ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر کچھ کنسرن آ رہے ہیں کہ جی کہ اگر لیٹس سپوز اس کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ چینج ہو گیا ہے, تو اس حوالے سے ہم نے یہ چیز آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہے اپنے ٹیکنالوجی پارٹنر کو کہ اس کو ود ان دا, کیونکہ اس پہ دیکھیں تھوڑا کنٹرول بھی ہونا چاہیے. ابھی یہاں پر نا جب ہم یوزر پاسورڈ میں جاتے ہیں نا لوکل کے لیے, تو جو OTP جنریٹ ہوتا ہے وہ آپ کے سیل نمبر پر آتا ہے, ساتھ ای میل پر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب سیل فون آپ کی اپنی کسٹڈی میں ہے, ٹھیک ہے. جب ای میل ہے, ای میل پہ وہ اس کے مس یوز کے چانسز ہیں. یہ ہمارا کنسرن تھا کہ جو ہمارا ٹیکنالوجی پارٹنر ہے اس چیز کو انشور کریں کہ اگر لوگن کا فورن ڈائریکٹر کے حوالے سے, فورن شیئر ہولڈر کے حوالے سے کوئی ایشو ہے, تو اس میں جو ایلیمنٹ ہے سیفٹی کا اس کو رکھتے ہوئے آپ SOP ہمیں ایک نیا سسٹم بنا کر دیں. تو یہ آلریڈی انڈر کنسیڈریشن ہے. ای میل اینڈ موبائل چینج ریکوائرڈ, یہ تھوڑا میں نے بتایا کہ ابھی فارمیٹ پاسورڈ جس طرح آپ ایک کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو پروفائل کی آپشن ہے جو آپ کی مین ونڈو پر آتی ہے وہاں پر جا کر آپ اس کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ فارمیٹ پاسورڈ میں جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے
کہ کیا آپ کا ایگزسٹنگ ای میل ایڈریس ہے یا آپ نیا ای میل ایڈریس دینا چاہ رہے ہیں. تو جب آپ نیا ای میل ایڈریس دیں گے تو وہاں سے جو چیز اپڈیٹ ہو جاتی ہے. اب میں کیونکہ بیسیکلی دیکھیں میرا رول جو ہے نا وہ ایز اے سپروائزر ہوتا ہے. میرا مین رول یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے کسی بھی قسم کے ایشوز ہیں چاہے وہ لا ریلیٹڈ ہیں یا ایزی فائل ریلیٹڈ ہے میں اس کو ریزولوشن کی طرف لے کر جاؤں. آئی تھنک اس کے علاوہ جو میرے سے بہتر جو ہے نا یہ کیونکہ علی واحد یا پھر عائشہ ہیں یہ خود سسٹم کو یوز کر رہے ہیں تو اس میں ان کی ان پٹ شاید میرے سے بہتر ہو. تو اس حوالے سے اگر علی آپ کچھ کہنا چاہیں. کر دیا اگر کوئی کوشچن رہ گئے دو اور کوشچن آئے. ایک کوشچن ہے whether a foreigner can format a single member company. تو اس کا آنسر ہے yes, foreigner بھی single member company incorporate کر سکتا ہے مگر اس میں صرف جو ریکوائرمنٹ ہے نومینی کی وہ آپ کا اسپاؤز یا بلڈ ریلیشن فادر یا کسی کو اس کی آئیڈینٹی کارڈ جو فورنر نیشنل ہے ادھر سے آپ نے اس کا بایو ڈاٹا وہ ساتھ اٹیچ کرنا. باقی اس میں اگر کچھ فردر امینڈمنٹ ہے کچھ بات بتا دیتے ہیں. ایک آ گیا پلیز پرووائڈ دا لنک فور ڈیٹیل آف ڈاکومنٹس ریکوائرڈ فار اے لوکل کمپنی ہیونگ فورن نیشنل اور انکارپوریشن. اس میں سیم وہی پروسیجر ہے. CNIC کی جگہ پہ پاسپورٹ along with ویلڈ ویزا آ جائے گا. اس میں تمام وہی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد جو آپ ڈاکومنٹیشن آرٹیکل میمورینڈم آف ایسوسیشن جو آپ فائل کرتے ہیں ان کا ایک مینول آپ نے 5 کاپی جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے آپ نے SCCP کو بجائے کوریئر جو آپ نے کوریئر کرنی ہے. تو یہ دونوں کا آنسر ہے. باقی اس میں اگر میرا نہیں خیال سے کوئی امینڈمنٹ آئی ہے نئے سسٹم میں. باقی یہ آپ کا جو اسپیکر میں ان کو بیٹر تو بولوں گا بہت اچھا انہوں نے پہلے ایکسپلین کیا بڑا قریب جو ایکسپلین کیا نئے سسٹم کو. نیا سسٹم ہے ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں جو پرابلمز آ رہی ہیں مگر ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے SCCP کی پوری ٹیم کو کہ جو کہ ساتھ ساتھ ہی وداؤٹ اینی ڈیلے پرابلمس کو ریزالو کر رہے ہیں. تو یہ اسپیشل جو اپریسیشن ہے. اور باقی جو کاؤنٹر کی انہوں نے بات کی فیسیلیٹیشن کاؤنٹر جو ہے LTPA میں بار روم میں پرائمریز میں 2021 میں جمیل اختر بیگ صاحب کی صدارت میں اس کا انیشیٹو بھی وہ میں نے شہباز سرور صاحب نے جو میرے ساتھ پہ چہرہ اس کا وہ باندھا تھا اس کی آئیڈیا شہباز سرور صاحب کا تھا. تو کافی میٹنگ کے بعد ہم نے اس کو جو ایکٹیو کیا اور لوگوں کو کافی جو اس سے سہولیات جو پیدا ہوئی جو کمپنی کارپوریشن کے ٹائم پہ یا نیو کمر کے لیے جو مسئلے مسائل تھے وہ بجائے ہیلپ لائن پہ کبھی فون بزی ہے یا آپ جاتے ہیں SCCP کے آفس میں کسی وجہ سے وہ نہیں سیم ڈے میں ریزولو ہو سکتا تھا تو ایک فوکل پرسن انہوں نے تعین کر دیا تھا SCCP میں جو LTPA کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھا اور فوراً جو ایشوز تھے وہ ممبر کے ریزولو ہوتے تھے. مگر انفارچونیٹلی 2 سال سے وہ کسی وجہ سے نہیں فعال رہ سکا تو اس کے لیے بھی ہماری یہ میٹنگ ہو چکی ہے شہباز سرور صاحب سے. بس ود ان فیو ڈیز ہم اس کو دوبارہ جو ہے لانچ کر رہے ہیں اس کو ایکٹیو کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ. وہ جو ان کا جو ایک فوکل پرسن دوبارہ سے ہمارے ساتھ رابطے میں رہے گا جو ایک مخصوص ٹائم کے لیے بار کا جو ایک ریپرزینٹیٹو جو ہم میں سے ہی ہوں گے جو انڈر آفٹر ٹریننگ فرام SCCP تاکہ جو چیزوں کو جانتے بھی ہوں اور جو مسائل کا فوراً سولوشن آپ کو موقع پہ گائیڈ کر سکے فوکل پرسن سے فوراً رابطہ کر کے آپ کے مسائل کو فوراً جو اس کے سولوشن کی طرف جا سکتے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ایک محمد عثمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعت صاحب. شہباز صاحب اس میں ایک آپ جیسے ہمارا FDR کے ساتھ میں باقی جتنے لاگ ان بنتے ہیں آن لائن پورٹل پہ اس پہ جو آپ کا پن کوڈ ہے نا وہ بڑا آسان طریقہ کار ہے آپ جائیں اور اس میں چینج کر لیں. لیکن یہاں میرا خیال تھوڑا سا ہمارا پروسیجر ڈفرینٹ ہے. اس میں دیکھیں کہ اگر آسانی ہو جائے کیونکہ جن لوگوں کو ایشو آتا ہے تو پھر وہ اس میں ٹائم ٹیکنگ ہے ان کو جب واپس آتا ہے ای میل ایشو آتا ہے جو باقی پورٹل ہے وہاں پہ جا کے آپ اگر نیا بنائیں اور اس کو کنفرم کریں تو الو کر سکتے ہیں. اس پہ دیکھیں گے تو اچھا. اسی طرح دوسرا ابھی جو آپ فارم فائل کر رہے ہیں ابھی اس وقت اس پہ جو ایگزسٹنگ کمپنی ہے اس کی فائلنگ میں وہ کہتا ہے کہ باقی ڈائریکٹر جو ہے بھی ویریفائی کریں.
جو آپ کا پرائز پرسن ہے اگر اس کے ذریعے بھی مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پہ یہ بھی پرابلم آتی ہے. ایگزسٹنگ کمپنی میں اگر آپ کو ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا چاہتے ہیں تو سسٹم اس کو کہتا ہے کہ آپ جو باقی ڈائریکٹرز ہیں ان کے لاگ ان بھی کرنا وہاں سے بھی ورک کرنا ہے، جبکہ جو آتھورائز پرسن ہے ڈائریکٹر اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. اچھا تیسرا ایک ہے کہ شاید ہمارا کوئی جو ویب پورٹل ہے اس کا ایک یہ بھی ہے کہ جو کچھ ایج ہے شاید سافٹ ویئر اس میں بھی پرابلم ہے یا ڈفرینٹ جو ہمارے سینیٹیشن کے لیے ہیں گوگل کا کروم کا ہے ایک اس کی کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہے. میرا خیال اس کو ونس فار آل اور کچھ فکس کر کے سارٹ کر دیں تاکہ لوگوں کو یہ مشکل نہ ہو کہ وہ ایکسپلورر پہ جائیں وہ کروم پہ جائیں وہ ایک نیا جو موزیلا اس پہ جائیں. تو یہ سب کے ساتھ میرے خیال کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، ایک آسانی کا ایشو ہے. تو آپ جو ریگولر آپ کے اینڈ پہ ڈیولپر ہیں وہ اگر کرتے تو میرے خیال بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر نہیں پتا وہ بیچارے 2 دن اسی مشکل میں لگے ہیں جب تک کہ آپ کے کسی نمائندے سے بات نہ ہو جائے یا باہر کے کسی دوست سے بات نہ ہو جائے اس میں ایکسپرٹ ہے. تو اٹ ول آلسو سیو دا ٹائم اور آپ کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ لوگ آپ کو کم رابطہ کریں گے، آپ کی کمپلینٹس کم ہوں گی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. میں اپنے ابھی تک وہ ایشو کر رہا ہے اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹر جب وہ کرتے ہیں تو وہ اسٹیشن نمبر مانگتا ہے فارم کا. وہ فارم کا اسٹیشن نمبر نہیں ہوتا، پارٹنر کا اسٹیشن نمبر اگر مانگے تو وہ دیا جا سکتا ہے. وہ اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹر نئی کمپنی کے لیے پاسبل نہیں ہے. انہوں نے کافی ٹرائی کیے اس کو اگر تعلیم دیکھیں تو نہیں پارٹنر کا نہیں لیتا تھا. یعنی سر کل میں نے کافی ٹرائی کی ہے، اپنا بھی کیا نے بھی کیا، نہیں دے رہا. اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہے تو یہ فارم ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کے کوئی پریکٹیکل ایشو آ رہے ہیں کہ فائنلی یہ فارم کو وہ فل کر کے نا ہمیں دے دیں تاکہ اگر ہم یہاں سے جائیں 10 20 50 لوگوں کو آ رہے ہیں ہم اس کو جا کر نا پرسنلی ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں سارے تو آپ کا یہ کمپیٹیو ایک اور ایشو ہے کہ فارم یہ فائل کرتے ہیں تو آپ کو اس میں بلاک بنے جس کا کوئی شیئر ٹرانسفر نہیں ہے تو وہاں بھی وہ مانگتا ہے. اور ہم نے کل ٹرائی کیا، ہم نے سادہ فارم لگا دیا ہے، کوئی رب پیج لگا دیا، اٹیچ کر کے تو اس نے لے لیا. مین کے وہ وہاں آتی ہے ہمیں سارے ڈاکومنٹ دینے پڑیں گے، حالانکہ وہ ناٹ اپلیکیبل یا ایسی چیز ہونی چاہیے جس کا ٹرانسفر شیئر ہے ہی نہیں ہے تو وہ منٹس یا ٹرانسفر کیوں اٹیچ کریں. یہ اس کے لیے ہے جو اٹیچمنٹ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. فارم اے میں ہر چیز مانگتا ہے، جو جو کہہ رہا ہے وہ سارا مانگتا میں بھی دے دیتا ہاں جی. اچھا، اور اگر آپ کے پاس جہاں پہ کمپلسری فیس کی آپشن آتی ہے تو آپ اپنا ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جب تک ہمارے آفس کی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہاں پہ آپشن اویلیبل ہے اپلیکیشن اینالائز کرنے کی. اور اگر کوئی بھی ٹیکنیکل ٹیسٹ ہے اور کرنٹلی ٹرانسفر کی ٹیکنیکل ٹیسٹ تو ہم اس میں ٹیکنیکل پارٹنر کو فارورڈ کر دیں گے. ادروائز اگر ٹرانسفر نہیں ہے تو ٹرانسفر کی فیس کا فرق ہی نہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا پیٹرن پاکستان ٹیکس بار رانا منیر صاحب سے کہ وہ پلیز آئیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو شہباز ہوں اور ان کے درمیان میں بیٹھنا بہت مشکل بات ہے. بہرحال میری ضرورت کہ میں دو شہباز صدیق صاحب اور شہباز سرور صاحب، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کا فنکشن ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا اور آپ نے جو سوالوں کے جواب ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے دیے. بہت ٹائم نہیں لوں گا، 2-4 منٹ صرف لوں گا. آپ کو کبھی کسی بزرگ کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہو، کسی ریٹائرڈ پرسن کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہو، تو وہ ان کے پاس جو ایسٹ ہوتا ہے، جو وہ اس کی یادیں ہوتی ہیں، اس کے پرانے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ پرانی باتیں بتاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور آپ کو بھی خوش کرتے ہیں. تو 2006 میں جب میں پریزیڈنٹ تھا لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن، تو ایک ڈیلیگیشن ہم لے کے گئے تھے انڈیا میں کئی جگہ میں بات کرتا ہوں. تو انڈیا میں وہ بہت ساری میٹنگز ہوئیں. تو ایک میٹنگ میں مجھے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کوئی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا شعبہ ہے جہاں بغیر رشوت کے کام ہو جاتا ہے؟ تو میں نے اس وقت SCCB کا نام لیا تھا. وہ مجھے یاد ہے کہ پرانا بندہ ہوں، کمپنیز ایکٹ 2013 ایک تھا اور اس میں بھی ہم پریکٹس کرتے رہے، اس میں بھی کمپنیاں بناتے رہے. کمپنی بنانا کتنا مشکل کام تھا، کتنا مشکل سا کام تھا، آج کے لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کے لیے ہاتھ سے سارا کام ہوتا تھا، مینول. اس میں ایک سپیلنگ غلط ہو گیا، اس سپیلنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے 10 چکر لگانے ہیں. پھر وہ ان کا آفس ہوتا تھا MCB بینک کی ایک بلڈنگ تھی جس کی لفٹ ہی خراب ہوتی تھی. بہت مشکل کام تھا. تو میں شہباز سرور صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی زیادہ، میں اب یہ دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کاش اس وقت بھی یہ کام ہوتا تو ہمارے لیے کتنی آسانی ہو جاتی. تو یہ پوری ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے اور آپ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو ایسے لوگ ملے جنہوں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیا. اب جو ہمارے پرابلمس ہیں، جو پورے پاکستان کے پرابلمس ہیں، چند ایک پرابلم، بہت زیادہ نہیں ہے. جمیل اختر بیگ صاحب پریزیڈنٹ تھے تو یہاں چیئرمین صاحب تشریف لائے اور ہم نے ان کے بھی وہ پرابلم ان کے گوش گزار کیے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم اس کو حل کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جمیل اختر بیگ صاحب کو بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو ہم نے ان کے وقت میں جو پودا لگایا وہ جو ہے آج پروان چڑھ گیا. اور ہم نے جب SCCB کو کہا کہ آپ کے فارمز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فارمز ہیں، اس کو آپ پلیز کم کریں، اس کو کرٹیل کریں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آج پودا پروان چڑھ گیا اور ہماری وہ جو ڈیمانڈ تھی وہ جو ہے وہ فارم بہت کم ہو گیا. لیکن اس میں ابھی ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی پرابلم ہے، وہ یہ ہے فارم 45. جو فارم 45 ہے وہ ایک الگ سے ابھی فائل کرنا پڑتا تھا اور ہم نے درخواست یہ کی تھی، میں پرانے فارموں کی بات کر رہا کہ اس کو فارم 29 کا ہی پارٹ بنا دیا جائے، بجائے اس کے ایک فارم 29 الگ فائل کیا جاتا ہے. فارم 45 جو ہے بینیفیشری جو ہے بینیفیشن آنر جو ہیں ان کا الگ فارم کیا جاتا ہے. تو عام طور پر فارم 45 فائل ہو نہیں پاتا، جس کی وجہ سے آپ کی طرف سے نوٹسز آتے ہیں، پینلٹیز لگتی ہیں، اس کو اکٹھا کر دیں. تو ابھی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کو فارم 45 کو فارم 19 بنا دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کسی طریقے سے، چونکہ فارم 29 تو ہر کمپنی نے ہر سال فائل کرنا ہوتا ہے، تو اگر ابھی بھی اس کو پارٹ بنا دیا جائے تو اس کا جو آپ کا کمپلائنس لیول ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا اور ہمارے جو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان کو فیسیلیٹی بھی جو ہے وہ مل جائے گی. ایک بات تھی. دوسری بات جو ہے جس کے لیے میں نے بہت زیادہ کوشش کی اور میں جا کے نہ صرف یہاں چیئرمین صاحب سے بلکہ اسلام آباد بھی جا کے ان سے ملا اور بھی جو ان کے وہاں صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی. وہ بہت امپورٹنٹ. وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہماری کمپنی کی جو کلوزنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر کمپنیز کی 30 جون کو ہوتی ہے اور 30 جون کو جب اس کی کلوزنگ ہوتی ہے تو ہمارے پاس 31 دسمبر تک انکم ٹیکس ہم نے ریٹرن فائل کرنی ہے. 31 دسمبر تک کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اور ہم کیا بلکہ ساری کمپنیز جو ہے وہ لیزی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس 6 مہینے کا ٹائم ہے. لیکن جب SCCB کی طرف جاتے ہیں تو وہاں 6 مہینے کا ٹائم نہیں ہے.
وہاں جب ہم فارم اے فارم 29 جب فائل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ساتھ اٹیچ ہونا کرنے ہوتے ہیں. آڈٹ اکاؤنٹس ہمارے آڈٹ ابھی ہوئے نہیں ہوتے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم اٹیچ نہیں کر پاتے. تو میں نے اس سے یہ درخواست کی تھی, اس وقت پریزیڈنٹ صاحب تھے, انہوں نے بھی یہ درخواست کی تھی کہ اگر ایسا کر دیا جائے کہ جہاں وہاں 6 مہینے کا ٹائم ہے, اس کا بھی اگر 6 مہینے کا ٹائم کر دیا جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کا کمپلائنس لیول جو ہے میں سمجھتا ہوں 90 to 95% ہو جائے گا. آپ کو نوٹسز ایشو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا, اور جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کو پینلٹیز کے نوٹس آتے ہیں. یہ صرف ایک جو ہے جو ایک ڈیٹ ہے اس کو چینج کرنے سے بہت سارے مسائل کا جو ہے وہ حل ہے, اور پورے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میں آج پھر آپ کی موجودگی کا, شہباز سرور صاحب آپ کی ٹیم کی موجودگی کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے وہی مطالبہ پھر جو ہے بار کی طرف سے, بلکہ پاکستان ٹیکس بار کی طرف سے بھی یہ میری درخواست ہے کہ پلیز اس کو دیکھیے گا. اس سے پورے ملک کا فائدہ ہے, ٹائم کی بچت ہے, اور پریشانی سے بچت ہو سکتی. ایک اور بڑا اہم جو میں کئی پچھلے 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں, میرے پاس کچھ کیسز آئے ہیں, اور وہ مسئلہ جو ہے وہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے, اس کو بھی غور کرنا سر بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فارن انویسٹر ہیں, فارینرز جو ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, پاکستان آتے ہیں, یہاں ایک کمپنی بنتی ہے, اس میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی اب آپ اس کمپنی میں شیئر ہولڈر ہیں, یا آپ اس کمپنی میں ڈائریکٹر بھی ہیں. یہ دیکھیں, یہ فارم 29 میں آپ کا نام لکھا گیا, یہ فارم اے میں آپ کا نام لکھا گیا. ناؤ آن ورڈ یو آر ڈائریکٹر اینڈ شیئر ہولڈر ایز پر. وہ بڑا مطمئن ہو کے چلا جاتا ہے. اب پیچھے کیا ہوتا ہے, پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹرشپ سے نکال دیا جاتا ہے. جو آتھورائز پرسن ابھی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی اس نے ریزائن کر دیا, اور فارم 29 سے اس کا نام غائب ہو گیا, اس کی جگہ کوئی اور نام آ گیا. اسی طرح اس کے جو شیئرز ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں کسی اور کو, اور جو ہے اس بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ آتھورائز پرسن نے پیچھے نے فارم یہ فائل کیا ہوگا. تیسری بات کیا ہے, جو اور بڑی ٹیکنیکل بات ہے, جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کمپنی جو ہے اس کے شیئرز اور بہت زیادہ الاٹ کر دیے جاتے ہیں. اس کی ایبسنس میں شیئرز بہت زیادہ اور الاٹ کر دیے جاتے ہیں, اور اس کا جو پرسنٹیج ہے, سے جب اس کو بتایا گیا کہ آپ کا 10% شیئر ہے, اور وہ جو بقایا جو ہیں شیئرز اس کے پہلے 100 تھے, اس کو 500 شیئرز اور الاٹ کر دیے گئے, تو اس کی پرسنٹیج جو ہے سر وہ 10% کی بجائے وہ چلی جاتی ہے 2% پہ, یا 1% پہ چلی جاتی ہے. تو یہ اس کے لیے جو ہمارے فارنرز ہیں, جو اپنی ساری زندگی کی کمائی جو ہے وہ یہاں آ کے انویسٹ کرتے ہیں, اپنی ملک کے محبت کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کرتے ہوئے, تو یہ جو چیک ہے, یہ اس کے لیے کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ میکانزم ہونا چاہیے, تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ آپ نے پاکستان میں جو انویسٹ کیا ہے اس کا محافظ SCCP ہے, آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میری درخواست ہوگی کہ آپ اس کو آتھورائز پرسن, تو ٹھیک ہے ایک آتھورائز پرسن ہے وہ چینج کرتا ہے, اس کے بارے میں سوچیں آپ, ماشاءاللہ آپ کے پاس سارے ٹیم ہے, سارا برین ہے, اس کے بارے میں سوچئے کہ ان کو جو ہے وہ فراڈ سے کسی طریقے سے بچایا جا سکے. اور آخری بات جس کا مطالبہ ہر طرف سے ہوتا رہا, اور کچھ دبے لفظوں میں ہوتا ہے, کچھ اوپن ہوتا ہے, میرا اس سے بہت کنسرن ہے کہ آپ کی فیس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے. فائلنگ فی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کو فائلنگ فی اور چیز ہے, ٹیکس اور چیز ہے, سیس اور چیز ہے. تو جہاں چونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ فی کیا ہے, فی چارجز ہے کسی سروسز اگینسٹ جو ہم دیتے ہیں. اب ایک فارم فائل کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے 5,000 روپے لگا دیا ہے, اور اس کو کیا آن لائن میں نے فائل کیا, اس میں کتنی سروسز انوالو ہے, اس میں SCCP کا کتنا خرچہ انوالو ہے. تو اس کو پلیز دیکھیے کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آئے, ہم کارپوریٹ کلچر کو انکریج کریں, اور ہم فائلنگ کو انکریج کریں, ڈاکومنٹیشن کو انکریج کریں. تو اس کو پلیز جو فیس ہیں اس کو کائنڈلی جو ہے خود سے کسی طریقے سے, یہ اچھا ہو گیا کہ جب آپ نے فارم بہت سارے مرج کر دیے, ایک فارم کے ساتھ اب ایک ہی فی جانی ہے, لیکن پھر بھی زیادہ ہے. اس کو پلیز جو ہے نا وہ ضرور دیکھیے گا. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں علی واحد صاحب کا, اپنی بیٹی عائشہ کا,
اور جتنے بھی ان کے ساتھی دوسرے طاہر صاحب آئے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس طرح کے جو فنکشن جو اپنے ممبرز کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کو پلیز کنٹینیو رکھیے گا. یہی مقصد ہے، یہی بارز کا مقصد ہے کہ اپنے ممبرز کو ایجوکیٹ کرتے رہیں. میں آپ سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں. شرمندہ ہوں آنے والے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے کہ ہم ان کو پراپر جو ہے ایئر کنڈیشننگ نہیں دے سکے. یہ ہمارا مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے. اس کے لیے معذرت. بہت شکریہ. ایک تو میں جاننا چاہتا ہوں اور ہمیشہ جو ہے یہ اکثر کی بات کرتے ہیں اور اپنے ٹیکس بار کے جو ممبرس ہیں ان کے لیے جہاں تک جو اکاؤنٹس کے حوالے سے، اکاؤنٹ فائلنگ کے حوالے سے، یہ باقی جو تھا میں ڈالتے ہیں کہ ایون یہ وائرس کے ساتھ ہمارے چینل صاحب کے اور باقی جو ہمارے جو سب کے ساتھ ٹیک اپ کی ہے، اور ہمیں پرسنلی بھی یہ چیز پہ جو اکاؤنٹ فائلنگ ہے اس پیریڈ کو ایٹ لیسٹ 6 ماہ ہونا چاہیے اور یہ کنسائڈ کرنا چاہیے وتھ ایف ڈی آر. تو اس کو تو ہم ان رائٹنگ جو ہے وہ ابھی دوبارہ ٹیک اپ کریں گے، ہم خود بھی کریں گے. اور کیونکہ میں پوائنٹ جو کہ میں شہباز صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہم فائنل کریں گے اور اس کو ہم پوری بات بھی ٹیک اپ کرتے ہیں. دوسری بات جو صاحب نے ہمارا جو فورن ڈائریکٹرز ہیں یا ایون لوکل ڈائریکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹر بن جاتے ہیں، شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جی 2 سال 3 سال بعد کسی ایک ڈائریکٹر نے ریزن فائل کی، اس کو شیئر ہولڈر سے بھی فارغ کر دیا، ڈائریکٹر شپ سے بھی ریزائن شو کر دیا. تو بیچارے کو 3 4 5 سال بعد پتہ لگتا ہے یہ تو کورٹ کا مسئلہ ہے، یہ ایشو ہے. تو اس طرح ایک یہ تھا کہ جب یہ ایزی فائل ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں ایک تو ہم جا رہے ہیں ڈیجیٹائزیشن کی طرف. تو جو آؤٹ گوئنگ ڈائریکٹر ہے سر، آؤٹ گوئنگ ڈائریکٹر کے لیے بھی ہم ریگولیشن 15 جو بھی ہم ریگولیشن لائے ہیں اس میں مزید چینج لے کر آ رہے ہیں کہ جو آن لائن ریٹرن فائل ہوگی وہ جب تک آؤٹ گوئنگ ڈائریکٹر اپنا پن اپلائی نہیں کرے گا اس وقت تک وہ فارم فائل ہی نہیں ہو سکے گا. تو یہ کسی حد تک یہ مسئلہ جو ہے یہ آن لائن میں ہم نے کیپچر کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اور فزیکل سبمیشن میں بھی ہم اسی طرح کا چیک بیلنس کچھ لگائیں گے کہ جی جو ڈاکومنٹ اگر کوئی فائل کر رہا ہے وہ غلط کرتا ہے تو کسی قسم کا ایفیڈیوٹ یا اس طرح کی چیز سے اگر یہ اس کا ڈرافٹ جو ہے تو کائنڈلی پبلک کمنٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ ہے. تو باہر سے میری گزارش ہے کہ اس کے اپنے کمنٹ ضرور دیں، ٹھیک ہے. تیسری بات رہا تھا کہ کی شارٹ آرڈرنگ کے حوالے سے، تو سر بک اینٹری ریگولیشن جو ہمارے سیکشن 72 ہے ہماری ایکٹ کا، وہی کہتا ہے کہ 3 سال کے اندر جتنے بھی شیئرز تھے، ٹھیک ہے، وہ بک اینٹری فارم میں ہوں گے اور کمیشن اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. آئی تھنک وہ ٹائم پیریڈ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو ہمارے جو بک اینٹری ریگولیشنز ہیں کہ جتنے بھی اب شیئرز ہوں گے وہ فزیکل شیئر ختم ہو جائیں گے. ایگزسٹنگ کمپنیز اور نیو کمپنیز اس کے لیے جو پروپوزلز ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ CDC کے پاس ہی وہ شیئر ہوں گے بک اینٹری فارم میں. تو جو فراڈولنٹ ٹرانسفر والا تھا یہ بھی کسی حد تک جو ہے اب یہ اس پہ ہم قابو پا لیں گے اور یہ بہت کم جو ہے میرے خیال سے یہ چیز بھی کور ہو جائے گی کہ اگر تمام شیئر بک اینٹری فارم میں ہے تو کوئی بھی ڈائریکٹر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی کے شیئر جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر پائے گا until unless کہ تمام ریکوائرمنٹ with regard to CDC پوری نہیں ہوگی. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. چوتھا جو تھا ایشو کو فیس کے حوالے سے تھا، اس میں جو سر دیکھیں ہم نے جو آف لائن کی فیس ہے وہ تھوڑی سی اتنی زیادہ رکھی گئی کہ لوگ آن لائن کی طرف آئیں اور ہمارا یہ سسٹم آن لائن ہو اور اس میں جو فزیکل انٹرونشن ختم ہو. اچھا اس میں آئی تھنک یہ بھی فارملی مجھے بتانا چاہیے نہیں، بٹ فار یور انفارمیشن کہ ہمارا ارادہ ہے کہ جو خاص طور پہ ڈیفالٹر کمپنیز ہیں جو لوگ ابھی اس وجہ سے نہیں فائل کر رہے ڈاکومنٹ کے کیونکہ فیس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بس ایک کمپنی ہے اس کے 10 سال کے ڈاکومنٹ ہیں، تو ہماری پرپوزل ایک ہماری گئی ہوئی ہے کمیشن میں کہ جی کی ایک ہم تھوڑے عرصے کے لیے ریگولرائزیشن اسکیم دوبارہ لے کر آئیں. تو کائنڈلی اس چیز کو آپ مد نظر رکھیے گا اور اس سے بھرپور بینیفٹ دیجیے گا کہ اس میں ہم
نہیں بھائی اس میں پینلٹیز بھی ختم ہو جاتی ہیں ایڈیشنل فائلنگ، اور اگر وہ آگے نہیں ہے تو پھر ہم دوبارہ اس میں امبار کے ساتھ آ کے سیمینار بھی کریں گے اور اس کو پروموٹ بھی کریں گے. تھینک یو. بہت شکریہ شہباز صاحب. اب میں ریکویسٹ کروں گا اپنے فائنانس سیکرٹری حسن یوسف صاحب سے کہ وہ آئے اور سوینئر ڈسٹریبیوشن کو اناؤنس کریں. السلام علیکم. میں سب سے پہلے دعوت دوں گا شہباز سرور صاحب کو کہ وہ سوینئرز کی ڈسٹریبیوشن کے لیے تشریف لے آئیں. میں رانا منیر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا، میں پریزیڈنٹ شہباز صدیق صاحب کو ریکویسٹ کروں گا، اور میں قمر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں. جی میڈم میڈم عائشہ میں شاید شہباز صاحب میں سر رانا منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ شہباز سرور صاحب کو ان کا سوینئر جو ہے وہ پیش کریں. نہیں